السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیئر برن سسٹرز، دسمبر کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایگزامز ہمارے سر پہ ہیں اور دوسری طرف شادی بیاہ کا بھی یہی سیزن ہے. تو دونوں ہی امتحان ہیں، دونوں میں ہی مشکلات کا سامنا ہے، دونوں کو فیس کیسے کرنا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک بڑا کامن کویشچن ہمیں ریسنٹلی ریسیو ہونا شروع ہوا اور کافی عرصے سے ویسے تو آ رہے ہیں، لیکن ابھی ایز آف لیٹ میں نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا. وہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع کیسے آئے گا. ہاؤ کین وی میک آر نماز مور میننگ فل اینڈ ہیو سم ہارٹ اینڈ سول. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا کہ دو لڑکیاں جو ایک اسکوٹی کے اوپر ٹریول کر رہی تھیں صبح کے ٹائم پہ، ان کو ایک ایس یو وی نے بے دردی سے کرش کیا. اینڈ the SUV was being driven by a 16-year-old boy. All this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. أطار في سبيل الله، أطار جهد في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me راجہ ضیاء الحق. آج اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں، میں نے سوچا کچھ چیزیں میں اور آپ ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ کر لیں اور ان میں سر فہرست جو ٹاپک ہے جس پہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے تو آج پلیٹ پہ بہت کچھ ہے، بٹ ایک کویشچن جو ریسنٹلی ہمیں ریسیو بہت زیادہ ہوا. ہم لوگ ونڈز آف چینج ٹور پہ تھے اینڈ آئی گاٹ ٹو ہیئر دس کویشچن a lot of times which was کہ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں میں نا وہ ایسنس نہیں رہا، نمازوں میں وہ فیلنگ نہیں آ رہی، نمازوں میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ دل کا سکون ہمیں فیل نہیں ہو رہا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور دل کا سکون نہ ہو، تو پھر آپ کو نا اس نماز کا پھر جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آخر پھر وہ نماز کیسی نماز ہے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں تو ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا. تو سب سے پہلے تو ہمارے وہ بہن بھائی جو نماز کے ساتھ جنرلی اسٹرگل کر رہے ہیں، نماز شاید پڑھنے بھی ان کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے اور 5 وقت کی نماز ان کو یعنی وہ ٹائمنگ ان سے میچ نہیں ہو پا رہے، یا وہ ٹائم پر پڑھ نہیں پا رہے، یا 5 کے بجائے 1 نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ معاف کرے 0 نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں نماز از ون آف دوز نان نیگوشیبلس. یعنی ہمارے دین کے اندر نماز ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ تو ایک کمپلیٹ نان نیگوشیبل آئٹم ہے کہ اس پہ اف اینڈ بٹ نہیں ہو سکتا کہ جی نہیں ایکچولی میں یوں مصروف تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے. قیامت کے دن بھی جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور خاص طور پر آپ کی جو فرض نماز ہے یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس پہ آپ کی اٹینڈنس پوری ہو. یعنی فجر میں پریزنٹ سر، ظہر میں پریزنٹ سر، عصر میں پریزنٹ سر، یعنی ہر نماز میں آپ کی اٹینڈنس کم از کم ہونی چاہیے. یہ تو میں آپ کو بیئر منیمم بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی سنت اور نوافل ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اتنا فائدہ ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کیپنگ ان مائنڈ دس فیکٹ کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سٹارٹ اپنے فرائض کے ساتھ کریں اور پھر انشاءاللہ ایڈ کریں. جیسا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے وہ یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے گا یہ دنیا میں کیا ہے. دنیا میں لنڈن، پیرس، ویگس، نیو یارک، بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، لگژری بیچ ریزورٹس ہیں، بڑے تھیم پارکس ہیں، لیمبورگینی، فراری کے شو رومز ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 2 رکعت صرف سنت کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو فرض ہے اس کا اجر ثواب ہمیشہ سنت سے زیادہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو اگر سنت کا یہ اجر ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے زیادہ ہے، تو اندازہ لگائیں کیسے ہم یہ چیز بھی گیو اپ کر سکتے ہیں. ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اگر ہمارے گلی محلے میں کوئی مسجد ہے اور وہ مسجد والے یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جی ایسا کریں کہ آپ صبح فجر کی نماز پہ جو بندہ یہاں پہ آئے گا اس کو ہم 1 لاکھ روپیہ کیش دیں گے. اگر یہ آفر لگ جاتی ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ آپ کو لگتا ہے فجر کی نماز پہ مسجد میں موجود ہوں گے. میرا تو خیال ہے پورا محلہ ہی موجود ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ روپیہ کیش
صرف فجر کی نماز کا. تو دیکھیں اگر یہ 30 دن کا ہے تو 30 لاکھ روپے تو ماہانہ ہو گئے, پھر تو آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو خیال ہے باہر لوگوں نے لائنیں لگائی ہوں گی کہ جی فجر کی نماز پڑھنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس پہ تو ہم سارے اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا طرز عمل ہوگا. لوگ کہیں گے جی ہمیں جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 30 لاکھ مہینے کا آ رہا ہے, انجوائے کرو, سارا دن کھیلو, گیمز کھیلو, بس فجر مسجد میں پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز ہے اگر تمہیں اس کا ریوارڈ پتہ چل جائے وہ کتنا زیادہ ہے تو تم رینگ کر مسجد کی طرف جاؤ. اب آپ خود اندازہ لگائیں وہ کیا ریوارڈ ہوگا جس کے لیے بندہ اس کو اگر رینگ کر بھی جانا پڑے تو وہ مسجد چلا جائے گا. کیا آپ لاکھ روپے کے اوپر رینگنا پسند کریں گے؟ میں اگر اپنے گھر کا اندازہ لگاؤں تو میرے گھر سے مسجد 5 منٹ کے فاصلے پہ بائی واکنگ, رائٹ. سو کتنے پیسے مجھے ملیں گے تو میں رینگ کے جاؤں گا؟ شاید 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, اس پہ شاید نہیں لوں, کیونکہ ایک اپنی ریپوٹیشن بھی تو ہوتی ہے نا کہ بندہ بھائی رینگتے ہوئے راج صاحب جا رہے ہیں. تو آپ کتنے پیسے آپ کو ملیں گے تو آپ مسجد رینگ کے جائیں گے؟ میرا 150 ہزار پہ تو نہیں آپ جانے لگے. تو اب آپ امیجن کریں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں تمہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر بتا دوں, تم لوگ رینگ کر وہاں جاؤ, اتنا تمہیں ڈیسپریٹ ہو جاؤ اس کے لیے. تو خود سوچیں کہ, اور پھر اس کے بعد جو میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ سنت پڑھنے کا سمپلی اجر کتنا زیادہ ہے. تو ہم لوگ دنیا کے بس تھوڑی دیر بیڈ میں سونا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے ہم اپنے اتنے بڑے اجر کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس واٹس ایور. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, نماز قائم کرنی چاہیے 5 وقت کی, اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے. تو آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں پہ اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنے سارے پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں, وہاں پہ نماز جو ہے نا وہ تو آپ کا اینکر ہے. نماز تو وہ چیز ہے جو آپ کو گراؤنڈڈ رکھتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اس صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے. آپ کو ڈیلی اپنی جو بیٹلز ہیں نا ان کے لیے یہ آپ کا پٹ سٹاپ ہوتا ہے. یعنی ایک وارئر جب بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ جنگ لڑ رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں وہ بریک لیتا ہے, پانی پیتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, پھر دوبارہ سے جو ہے نا میدان میں کود پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہماری نماز جو ہے نا وہ ہمارا ایک اسپریچول پٹ سٹاپ ہے, جہاں پہ ہم پاز کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہی تو ہے جس سے ہم اپنی ساری فریادیں اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے نماز کو قائم کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, اور اس میں کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اب آ جائیں ہمارے اصل سوال کی طرف, جو کہ یہ تھا کہ اس میں پھر خشوع کیسے آئے, اس میں وہ میننگ فلنس کیسے آئے, اس میں وہ اسپریچویلٹی کیسے آئے, اس میں وہ اللہ کی یاد کیسے انسرٹ کی جائے. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا, فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ایز ویل, کہ دیکھیں ہماری انسان کی جو نیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام بار بار کرتے ہیں نا تو وہ ہماری ہیبٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایک عادت بن جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور جب آپ نے اسٹارٹنگ میں اس کا آغاز کیا, اس کی ابتدا کی اور پڑھنا شروع کی, تو اس ٹائم پر آپ پھر بھی ذرا توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے, ہر چیز کے بارے میں بڑا غور کرتے تھے کہ اچھا ابھی میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوں, ابھی یہ قیام ہے, ابھی میں اس کے بعد رکوع میں جاؤں گا, پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاؤں گا, پھر اس طرح. تو آپ ذرا پھر بھی تھوڑا بہت اس کے اندر مائنڈ فلنس موجود تھی, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ ہیبٹ بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی لوگ جو موٹر سائیکل چلاتے تھے, جب پہلی دفعہ آپ نے بائک چلایا ہوگا یا ایون سائیکل بھی چلائی ہوگی, تو اس ٹائم پہ ہم بڑے محتاط ہو کے چلاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میں یہاں پہ جو ہے نا کلچ دبایا ہے تو ایکسیلیٹر دبایا, اب یہ کیے وہ کیے, یعنی ساری چیزیں ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس وین ڈرائیونگ کار. اگر ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی شروع میں بڑا پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے گیئر کتنی دفعہ چینج کیا تھا اور بریک ماری تھی اور ایکسیلریٹ کیا تھا, اس اسپیڈ پر گیا تھا, یعنی وہ ساری چیزیں نا بڑے مائنڈ فلنس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ وہ چیز بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بہت عرصے سے سائیکل, موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہے ہیں تو اب تو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ گاڑی کیسے چل رہی ہے, اب آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بائک کیسے چل رہا ہے, بس خود بخود ہی چلتا ہے. ہم بس بیٹھتے ہیں تو چل پڑتا ہے, سائیکل پر بھی بیٹھتے ہیں تو چل پڑتا ہے. حالانکہ جب شروع میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو کتنی مشکل ہو رہی تھی صرف سائیکل چلانے میں بھی. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے, یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو بھی کام وہ ریپیٹیشن میں کرتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ اس کو پری فرنٹل کارٹیکس کے بجائے بیزل گینگلیا کی طرف لے جاتا ہے. بیزل گینگلیا وہ حصہ ہے آپ کے دماغ کا جو کہ ٹاسک, جو منڈین ٹاسک ہوتی ہے نا جس میں کوئی سوچنا نہیں پڑتا, اس کی طرف وہ چیز چلی جاتی ہے. یعنی یہ وہ ہیبٹس میں چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل جب کوئی بندہ صبح اپنے دانت برش کر رہا ہوتا ہے
تو وہ کوئی انٹلیکچولی سوچ نہیں رہا ہوتا کہ میں اس وقت دانت صاف کر رہا ہوں اور یہ پروسیس چل رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں سوچ رہا اور دانت برش کر رہا ہے. لائک وائز فار ایگزامپل وہ چلتا ہوا کہیں جا رہا ہے, اب وہ سوچ بھی نہیں رہا کہ میں کہیں چل بھی رہا ہوں, مطلب خود بخود وہ موو کر رہا ہے اور تھاٹس کچھ اور چل رہی ہیں. لائک وائز اگر وہ ایون فون کو بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں, وی آر ڈوئنگ اٹ مائنڈ لیسلی. ایون ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ لیسلی کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, ساتھ کھا رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک پورشن ہے جہاں پہ یہ اس کیٹیگری میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں جن کو ہم ڈیلی چورز میں ایڈ کرتے ہیں, جس میں کوئی تھاٹ پروسیس انوالو نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپنے کسی بھی کام کے اندر انٹینشنالٹی لے کر آنی ہے, یعنی آپ نے باقاعدہ ایک فوکس کے ساتھ, ایک میننگ کے ساتھ, ایک پرپس کے ساتھ کوئی ٹاسک ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو اس کو آپ کو اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف موو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر وہ کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دیتا ہوں, وہ یہ کہ آج جو بھی آپ کھانا کھائیں گے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے نا, مثال کے طور پہ دال روٹی ہے, ایون اگر دال روٹی ہے, آپ ذرا لمبا سا سانس لیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھانا شروع کریں, اور فوکس کریں کہ میں اس وقت یہ دال کھا رہا ہوں, یہ میرے گھر میں ہی بنی ہے, یہ روٹی ہے. آپ یقین کریں اس دال کو جب فوکس کے ساتھ آپ کھائیں گے نا, اس دال کا بھی مزہ چینج ہو جائے گا, اور آپ کہیں گے آج میں نے گھر کی دال کھائی لیکن مزہ بڑا ہے. کیونکہ عام طور پہ ہماری ہیبٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں, ساتھ یہ ظالم ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے, یا کوئی ٹی وی لگا ہوتا ہے, یا کسی سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, اور ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے جو ہم کھا پی رہے ہیں. تو ایون ایک چھوٹی سی ٹاسک جیسے کھانا کھانا جو ہے, یہ بھی آپ کا کتنا افیکٹو ہو جاتا ہے جسٹ بائی فوکسنگ آن اٹ اینڈ بینگ مائنڈفل اباؤٹ اٹ. جہاں تک نماز کا تعلق ہے, تو جب آپ اس کو پری فرنٹل کارٹیکس میں موو کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ایک پرپس آ جاتا ہے, ایک اسپرچولیٹی آ جاتی ہے, ایک ڈیپر کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر آپ واقعی میں اس بات کا احساس کرتے ہو کہ یہ میں اپنے رب سے میری ملاقات ہے, اور آٹومیٹکلی اس نماز کی جو کوالٹی ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو بھی ٹاسک آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو کوئک اور شیلو اور پوائنٹ لیس, اور یعنی اس میں سے جو اسپرچولیٹی اور جو اس کا ایسنس ہے وہ گم ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نماز کے اندر پریزنس, میننگز اور انٹینشنز کو واپس لے کر آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو, اور اگر ایسا نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں امیجن کر سکتے تو کم از کم اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر فوکس لے کر آنا, یہ سٹارٹ ہوتا ہے پروسیس آپ کے وضو کرنے سے, یعنی نماز مصلی پہ کھڑے ہونے سے نہیں بلکہ وضو کرنے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ ابھی اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہو کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ ہے, میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو جب آپ وضو کرنے بھی جا رہے ہوتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہو, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہو. سو بڑے مائنڈ فلنس کے ساتھ وضو کی طرف جائیں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سا رول بتاؤں گا, آگے مزید ایکسپلین بھی کروں گا, کہ وضو سے پہلے بھی نا ایک لمبا سا سانس لیں, بریتھ ان بریتھ آؤٹ, اور سوچیں کہ میں اس وقت وضو کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے رب سے بات کرنی ہے, میں نے اپنے رب سے ملنا ہے. تو آپ کا وضو کرنا بھی نا, اس کے اندر بھی آپ کو نکھار نظر آئے گا. پھر جب آپ جہاں نماز بچھاتے ہیں یا اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ فوکس کرتے ہو تو پھر آپ نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایک دم لمبا سا سانس لیں اور سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ میرے اور میرے رب کی میٹنگ ہے. بعض ہمارے اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہے, اور آپ پل صراط پر نماز پڑھ رہے ہیں, اور دائیں سائڈ پہ آپ کے جنت ہے اور بائیں سائڈ پہ جہنم ہے. اور شاید یہ بھی امیجن کر لیں کہ کیا پتہ یہ آپ کی آخری نماز ہو. پھر دیکھیں اس کے اندر میننگ آتا یا نہیں آتا. چلیں ایک اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے. یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگ کسی خدا نخواستہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اور اللہ معاف کرے ڈاکٹرز ہمیں جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے, آپ مشکل سے بھی ہوا تو 1 گھنٹہ مزید سروائیو کریں گے, اللہ معاف کرے شاید ہو سکتا ہے ہم لوگ وینٹیلیٹر پہ تھے, اللہ آپ سب کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن سوچے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس بس گھنٹہ رہ گیا, ہم نے آپ کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا, تو سوری اب ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بس اب آپ اگلے جہاں جانے کی تیاری کریں.
ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے کہا چلے میں ظہر تو پڑھ لوں. اب مجھے بتائیں وہ جو ظہر آپ پڑھیں گے نوئنگ فلی ویل کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے ملنا ہے، سوچ سکتے ہیں کہ اس نماز کی کیفیت کیسی ہوگی جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب پڑھنا شروع کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. جب آپ اس کے بعد کوئی اور آیات کی تلاوت کریں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے، کیا کیفیت ہوگی. جب آپ رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم کہیں گے، یا آپ سجدے میں جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، کیا کیفیت ہوگی. ذرا سوچیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کی تو شاید سورہ فاتحہ میں ہی آنسو نکل جائیں گے کہ میں اس کے بعد تو میں نے اپنے رب کو ملنا ہے. بس جو میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، جو میں نے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، جو میں نے معافی مانگنی ہے، بس ایسی حالت میں جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا سلیٹ کلین ہو جائے، جو بھی میرے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. بس یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ تیری طرف آ رہا ہوں بس. تو سوچیں وہ کیفیت کیا ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں، کیا مجھے ابھی اس وقت یہ گارنٹی ہے کہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، جو جملے میں بول رہا ہوں، یہ جملہ مکمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ گارنٹی ہے؟ کیا مجھے یہ گارنٹی ہے کہ اگلی نماز مجھے پڑھنا نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی تو نہیں ہے. میرا تو کوئی ملک الموت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں سائن ہوا کہ مجھے وہ فلاں تاریخ کو لینے آ رہے ہیں. تو اگر وہ کانٹریکٹ نہیں سائن ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے جیسے میری آخری ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ٹیک اے پاز، 3 سیکنڈ کا پاز. یہ 3 سیکنڈ کا ایک رول بنا لیں، 3 سیکنڈ رول. وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے 3 سیکنڈ کا پاز لیں. رکوع میں جانے سے پہلے 3 سیکنڈ کا پاز لیں. جب آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو سوچیں کہ اب مطلب پڑھنا بھی آرام سے، ٹھیک ہے، پڑھنا بھی آرام سے ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. تو پھر اس میں ایسی کیا بات کہ ہم لوگ اپنے فوکس کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. تو آرام سکون کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جلد بازی نہیں. جہاں آپ کی پہلے نماز کو 4 منٹ لگنے تھے تو 6 لگ جائیں گے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بلیو می، وہ جو پازز آپ بیچ میں دیں گے نا، دے ول میک آل دا ڈفرینس. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ذرا اپنے مائنڈ کو الائن کریں. سوچیں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اللہ سے جو مانگنا ہے میں نے آج مانگنا ہے، اور انٹینشن کے ساتھ، نیت کے ساتھ نماز پڑھیں. یعنی پوری آپ کا دل جو ہے نا اس نماز کے اندر انوالو ہونا چاہیے. دل اور دماغ کہیں اور نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھ ہم نماز رہے ہیں اور دل جو ہے وہ بریانی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ بریانی ابھی امی نے بنائی تھی، وہ میں نے کھانی ہے، اور اس کے بعد میں نے فلاں جگہ جانا ہے، پھر میں نے یہ کرنا. نا، فوکس ان دا پریئر. یہ میری اللہ سے میٹنگ ہے اور میں نے اللہ سے بات کرنی ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم بھی یہی طریقہ اپناتے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھیں، اور جب ہم اللہ سے اپنی باتیں کرنا چاہیں تو ہم نماز پڑھیں. تو یہ وہ فوکس ہے جو آپ کا ہونا چاہیے نماز میں جاتے وقت. پھر جب آپ نماز شروع ہو گئی، الحمدللہ سکون سے پڑھیں. باقی جو آیات ہیں یا سورہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آرام سکون سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. پھر رکوع میں جانے سے پہلے کوئی جلدی نہیں ہے، 3 سیکنڈ کا پاز لے لیں کہ میں ابھی رکوع کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے آگے ابھی رکوع کروں گا اور اس میں اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے جب سجدے میں جانے سے پہلے بھی 3 سیکنڈ کا پاز لے لیں کہ میں ابھی سجدے میں جا رہا ہوں. سجدہ جو ہے نا یہ آپ کی نماز کی چوٹی ہے، چوٹی. تو آرام سے پھر سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کے بھی کوئی جلدی تو نہیں ہے کہ کتنی دیر کا سجدہ ہوگا. آرام سے کریں سجدہ. اللہ کو اس میں آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. تو جب یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے نماز کا جب آپ سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ کے، تو سجدے میں جائیں، پھر آرام سے اوپر آئیں، 3 سیکنڈ ویٹ کر لیں. بریدھ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو بریدھ، ویری انٹینشنلی بریدھ، اینڈ دوبارہ سجدے میں جائیں، پھر اوپر آئیں. یعنی یہ جو پروسیس ہے نا اس کو ہم نے ہیبٹ سے باہر نکالنا ہے. ڈونٹ میک اٹ انٹو اے ہیبٹ. اس میں ایک انٹینشنالٹی ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے. یہی تو اصل خشوع ہے کہ نماز کے اندر پھر آپ کے آنسو بھی نکلیں گے، پھر آپ کے جذبات، کیفیت ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اچھا، ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خشوع حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتے.
ان کو نہیں معلوم کہ وہ جب نماز میں پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہو, تو پھر اس میں فوکس کرنا, خشوع لانا, وہ ایک بہت ہی ناممکن سی چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک کام آپ اپنے پاس لکھ لیں, اگر آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو ٹو ڈو لسٹ میں ڈال لیں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے اور میں نے اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے, چاہے مجھے جتنا بھی ٹائم لگ جائے, لیکن یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ بھی ایک نان نیگوشیبل ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم نماز پڑھتے رہیں اور بس جی ہم کہیں ہمارا کام ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس میں فوکس کرنا, اس کا معنی سمجھنا, یہ بھی بڑا اہم ایسپیکٹ ہے. پھر یہ کہ ایک اور چیلنج جو ہے بہت بڑا, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز کو نا ورائٹی نہیں لے کے آتے. بچپن سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی طرح نماز پڑھیں, وہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہے, اور وہی جو ہے نا وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسنون جو ہمارے پاس یعنی جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا, اس میں ایک تو یہ کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آیات یا صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے آپ نے. دوسرا یہ کہ رکوع کی بھی بہت ساری دعائیں مسنون ہمیں معلوم ہیں, اور وہ بھی آپ کو بہت ساری ایسی بکس آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ وہ دعائیں مینشنڈ ہیں. سجدے کے اندر بھی, پھر سجدے یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کیا پڑھنا ہے آپ نے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا. پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, اتحیات جب پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی اینڈ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ربی جلنی پڑھنا ہے یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ بہت ساری اور دعائیں مانگ سکتے ہیں, اور مانگتے جائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو. ایزی ہو کے کریں انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, جتنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر انویسٹ کرتے ہیں نا, اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی نماز کو ڈائنامک بنانا ہے, تو جتنا آپ اس میں گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن اصل بات کیا ہے, فوکس کے ساتھ, انٹینشنالٹی کے ساتھ, اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو. پھر دیکھیں کہ آپ کی نماز کی کیفیت, اس کا جو اثر ہے وہ کتنا امیزنگ آپ کے اوپر ہوتا ہے. سو یاد رکھیں کہ ہمارا جو دماغ ہے نا, وہ یا تو رشنگ موڈ میں ہوگا یا وہ ڈیووشنل موڈ میں ہوگا. It has to be either one of these two. You can't be both at the same time. یعنی یا تو آپ رش موڈ میں ہیں, ٹاسک کر رہے ہیں بس ٹھک 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 کر کے بس یہ ٹاسک ختم ہو جائے, یا پھر آپ ایک ڈیووشنل موڈ کے اندر ہیں جہاں پہ آپ اپنے دل سے, محبت میں, پیار سے, خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ کوئی بس نارمل سا کام ہے کہ کچھ بھی کرنا, یہ سامان صاف کرنا, ٹیبل ہٹانا, کچھ بھی, یعنی یہ وہ کام ہے جس میں کوئی زیادہ ایموشن انوالو نہیں ہے, آپ کے سینٹیمنٹس انوالو نہیں ہیں. ٹیبل ہی کلیئر کرنا ہے نا, وہ بھی کر دیتا ہوں, یہ سامان اٹھایا کسی ڈبے میں ڈالا, کلیئر ہو گیا. بٹ ڈیووشنل محبت سے کرنا یہ ایک اور چیز ہے, یہ کیفیت ہی اور ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ, آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. نہیں سمجھ میں آئی, دوبارہ یہ ویڈیو شروع سے لے کے جائیں اور دوبارہ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کچھ کہا آپ سے. یعنی فوکس کے ساتھ اور انٹینشنز کے ساتھ اور پراپر بریدنگ کے ساتھ, اور اس کے اندر بھی پازز دینا, یعنی ہر سٹیپ سے پہلے, ہر ایکشن سے پہلے پاز کرنا. یہ آپ کو نا کچھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو کئی دفعہ یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑے گا کہ میں نے پاز دینا ہے, میں نے رک کے سوچ کے سمجھ کے پھر اگلا سٹیپ اٹھانا ہے, پھر اگلا سٹیپ میں نے پھر سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے, اور ایک فوکس کے ساتھ اٹھانا ہے. تو آپ یقین کریں نماز کے اندر آپ کو انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو منی بیک گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اینڈ ریممبر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہماری جو نماز ہے نا, یہ ہمارا ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ہمارے لیے نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز ایک ٹاسک ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا آج وہ بس نماز کو نا جلدی سے نماز پڑھ لو پھر اصل کام کر لینا. کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہے آپ نے کہ بیٹا ایسا کرو جلدی سے نماز پڑھ لو پھر ایسا کرنا کہ وہ کھانا کھا لینا, یا فلانا اپنا ہوم ورک کر لینا, یا فلانی آپ کی پھوپھو ملنے کے لیے آئی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا, جلدی سے نماز پڑھ لو پھر یہ کرنا. کیوں جلدی سے نماز کیوں پڑھ لو, کیوں اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ بیٹا توجہ سے نماز پڑھ لینا, آرام سے نماز پڑھ لو, ایزی ہو کے نماز پڑھ لو, اور پھر جو بھی کام ہے اس کے بعد کر لینا. کیونکہ ہمیں تو اصل ہمارا جو ہے وہ وی ور ڈیزائن ٹو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ورشپ آئی ایگری اٹس ناٹ جسٹ نماز, بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں آتی ہیں, بٹ نماز بھی تو آتی ہے نا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے, توجہ کرنا ہے, اور یہی ہمارا ٹائم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ نماز میری ٹھنڈک ہے, یعنی پورے یعنی دن کے اندر یعنی کام ہوتا ہے, بزی ہے, مصروف ہے یہ, لیکن نماز جو ہے نا وہ ہمارا بریک ہوتا ہے. اب آپ ریلیکس ہو جائیں, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ کی. اور آنکھیں ٹھنڈی ہونا اتنا خوبصورت محاورہ ہے. عربوں کے ہاں نا صحرا میں لوگ ہوتے تھے, اور اگر آپ نے کبھی بھی کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو یقین کریں آنکھوں میں گرمی لگ رہی ہوتی ہے, آنکھوں میں نا وہ چبھن شروع ہو جاتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو جب آپ کسی
سائے میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے منہ پہ پانی کا چھٹا مارتے ہیں نا تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. گرینری کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی جب میں اپنے کام کاج سے تھک جاتا ہوں اور زمانے کے جو پرابلمز ہیں اور چیلنجز ہیں, ہزار چیزیں انسان کو بادر کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو ٹینشن ہوتی ہے اور وہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن نماز وہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ بریک لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اپنی ساری جو پرابلمز ہیں نا وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ یہ میری پرابلمز ہیں, اب تو جانے تیرا کام جانے. تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جانی چاہیے. یعنی یہ وہ کیفیت ہے. آپ نماز پڑھو, آپ کو سبحان اللہ میرا نماز کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میری زندگی میں جتنے چیلنجز ہیں, جتنے پرابلمز ہیں, جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں, ان کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, تو نماز وہ میرا پٹ سٹاپ بنتا ہے جہاں پہ میں ریفریش ہو جاتا ہوں, ری وائٹلائز, ری انرجائز ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے دنیا کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ ہونا چاہیے اصل نماز کا جو ایسنس ہے. وہ نہیں کہ بس 4-5 ٹکرے ماری لیفٹ رائٹ اور اس کے بعد بھاگم بھاگ. تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ سوال آتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی. تو اس فیلنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں اس کی کوالٹی پر فوکس کرنا ہوگا. کوانٹٹی تو میں نے آپ کو بتا دی, وہ نان نیگوشیبل ہے. 5 وقت کی نماز تو پڑھنی پڑنی ہے نا, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. لیکن سب سے بڑھ کر بات کیا کرنی ہے ہم نے, اس کے اندر کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. اور کوالٹی آپ ہی نے امپروو کرنی ہے, میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا اور آپ میرے لیے نہیں کر سکتے. آپ نے خود جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو کہیں لکھ لیں, نوٹ کر لیں, کہیں دیوار پہ کمرے میں چپکا دیں لگا کے, تاکہ آپ کو یاد رہے. اور اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا, جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں نا, چاہے تو کسی کو اگر آپ نے ویڈیو شیئر کرنا ہے ضرور کریں, ورنہ خود بتا دیں, اپنی زبانی بتا دیں. کسی کو بٹھا کے سامنے اپنی فیملی کو بٹھائیں, یہ بھی ایک ہوم ورک کر لیں. فیملی کو بٹھائیں اور انہیں کہیں آج میں نے کچھ باتیں سیکھی ہیں, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 1 2 3 4 5. دیکھیں مجھے لالچ اس بات کا ہے کہ جب آپ کسی کو بتاؤ گے نا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. مجھے اس لیے ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی کسی کو کسی خیر کے کام کی طرف گائیڈ کرتا ہے تو جتنا اس عمل کو کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی جس نے بتایا ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو میرا تو بھئی یہ لالچ ہے, صاف سی بات ہے. تو ضرور آپ کریں. اور اسی بہانے بائی دا وے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہمارا فرسٹ سیگمنٹ تھا اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. لیٹس ناؤ موو آن ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. اور میں اسی کے ساتھ اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں پبلک پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. تو دانیال بھائی ویسے تو آج ہمارے پلیٹ پہ کافی کچھ پڑا ہوا ہے. ہم آج انشاءاللہ ایگزام اسٹریس کی بات بھی کریں گے, شادی بیاہ کی بات بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمیں ایک واقعہ بھی حال ہی میں اسلام آباد میں پیش آیا جہاں پہ 2 بچیاں جو ایک اسکوٹر پر ٹریول کر رہی تھیں, ان کو ایک 16 سالہ لڑکے نے ہٹ کیا اپنی لینڈ کروزر سے, اور پتہ ہی چلا کہ وہ ایکچولی اسنیپ چیٹ کے اوپر کچھ اپنی ویڈیو بنا رہا تھا. ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کسی بڑی ہی اثر و رسوخ والی شخصیت کا بیٹا بھی تھا جن کا تعلق ہمارے ہائی کورٹ کے ساتھ ہے. تو اس معاملے کے بارے میں ذرا بتائیں. اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے, کیونکہ ہم لوگ ہر دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اثر و رسوخ والے ہیں, جو لوگ ذرا ایک سینئر یا ایلیٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچ بچا کے نکل جاتے ہیں, اور جو غریب طبقہ ہے وہ بیچارہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ بھی مارا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل ضیاء بھائی, بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے ایک انتہائی اہم ایریا میں, شارع دستور, جی جہاں پر ہماری ساری پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, سپریم کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, اس طرح کی ساری بلڈنگز موجود ہیں, جہاں پر پورا ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی منسٹریز ہیں وہ ان کے میکسیمم آفیسز وہاں پر موجود ہیں. اس روڈ کے اوپر جہاں پر بینگ سٹیزن آف اسلام آباد, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی ویسے منہ اٹھا کے نہیں سڑک پر آپ جا سکتے, اس کے لیے آپ کو بڑے چیکس سے گزرنا پڑتا ہے, اور عموماً وہ راستہ عام لوگوں کے لیے ایکسیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ایسی روڈ میں بالکل واقعہ ہوا جس میں ایک V8 وائٹ کلر کی کچھ انڈر ایج ایک لڑکا ڈرائیو کر رہا تھا, جس کی گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی, اور یہ 2 خواتین ہیں جو بالکل ینگ تھیں اور PNCA میں جاب کر رہی تھیں, بتایا جا رہا ہے. وہ اس میں جاں بحق ہوئیں. ایک کا تعلق گلگت سے تھا اور ایک ادھر ہی راولپنڈی سے. تو ضیاء بھائی بڑا انفارچونیٹ ہے, میری ان میں سے ایک جو لڑکی تھی ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی, تو بلکہ آج انفیکٹ جانا بھی ہے ان کی طرف تعزیت کے لیے. تو بڑا دل خراش واقعہ ہے, اور اس سے زیادہ جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے,
کیونکہ اس میں جو بندہ انوالوڈ ہے وہ خود ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، جسٹس آصف محمود. صحیح. اور یہ اب ہماری عدلیہ کے لیے، کیونکہ دیکھیں جج سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو جسٹس ہوگا، اس کی جو بھی ججمنٹ ہوگی وہ انڈسکرمنیٹ ہوگی. وہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انصاف پہ کون کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، لیکن بہرحال ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی وہ اس طرح سے پروسیڈنگز نہیں سٹارٹ ہوئی کیس کی. ابھی ہمارے سامنے صرف ایک ایف آئی آر آئی ہے. تو ایف آئی آر میں جو دفعات وغیرہ لگائی گئی ہیں اس حوالے سے تو کوئی لائر ہی یا کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی اپنی سننے میں آ رہا تھا کہ جو ایف آئی آر بھی ہے وہ ذرا انہوں نے بڑی سافٹ ایف آئی آر. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے تو اس کے اوپر وہی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایگزیکٹ اوپینین تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی دے گا، لیکن بہرحال ابھی تک جو اوپینین سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سافٹ اور بڑی مینجڈ قسم کی ایف آئی آر ہے. ویسے تو اس طرح جو ریکلیس ڈرائیونگ کی ایف آئی آر ہوتی ہے یہ بیسکلی مین سلاٹر میں آتا ہے. جی ہاں، مین سلاٹر میں. لیکن مین سلاٹر بھی دیکھیں تب ہوگا جب آپ کم از کم لائسنس تھا آپ کے پاس، آپ ایک کم از کم ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ لیگل آپ کے سارے دستاویز موجود تھے، پھر مین سلاٹر ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ ہی نہیں ہے پھر تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں پھر تو اس پہ کچھ اور کیس بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا مین سلاٹر تھا کہ بھائی غلطی سے حادثاتی موت ہوگی نا، کہ آپ فار ایگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں مثال کے طور پہ، میرے پاس لائسنس بھی ہے، گاڑی کے کاغذات پورے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، اور ایک دم سے آگے سے کوئی اللہ معاف کرے کوئی بچہ بھاگتا ہے اور میں ٹائملی بریک نہیں مار سکا کیونکہ میں اسپیڈ لمٹ میں تھا. یہ بھی نہیں کہ میں 150 کی اسپیڈ پہ تھا اور بچہ ہے تو پھر تو مجھے پکڑیں گے کہ بھائی آپ کس خوشی میں 150 پہ گاڑی چلا رہے تھے. تو میں اس کو کرتا ہوں تو میرے اوپر ہوگا کہ جی یہ تو مین سلاٹر کا کیس ہے، آپ نے بچہ مار دیا یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری ایک تو ٹیکنیکلی ایج ہی نہیں ہے ڈرائیو کرنے والی فار ایگزامپل، یا میرے پاس لائسنس نہیں ہے اور میں اوور اسپیڈنگ، یا جس میں اس کیس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا ڈرفٹیں مار رہا تھا، ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں آپ صبح 5 بجے، یہ اکثر میں نے دیکھا یہاں پہ ہمارے نا ہیوی بائکس کا سین بھی چل رہا ہوتا ہے اور گاڑیاں بھی جو ہے صبح صبح آ کے نا، اور یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ایک آگے گاڑی ہوتی ہے جو پیچھے سے اپنی ڈگی کھول کے اس میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ڈالا ہوتا ہے جس کے اندر بندہ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی بھی جو لگژری گاڑی ہے اس میں وہ ڈرفٹیں مار رہا ہے اور ایک بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے. اور دیکھیں یہ تو ویڈیوز نیٹ پہ اویلیبل ہے نا، یہ تو ہماری سڑکوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شارع دستور پہ ہو رہا ہے یا یہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے یا بلو ایریا پہ ہو رہا ہے یا جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، تو اور گاڑیوں کے نمبر پلیٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ضیاء بھائی، بلکہ ہمارا جو انٹرسٹنگلی جو ہمارا اسلام آباد کا سیف سٹی کا جو سیٹ اپ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹرز یہاں پر موجود ہے اسلام آباد میں، پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز کے بالکل سامنے ان کا سیف سٹی کا وہ ہے. تو سیف سٹی کے تحت ہزاروں کی تعداد میں پورے اسلام آباد میں کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو کنٹرول روم ہے وہ آپ اگر اس میں جائیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ناسا کے شاید دفتر میں آ گئے ہیں. وہ ایک یعنی 2 اسٹوری وال ہے پوری، جس میں ہزاروں کی تعداد میں سکرینز لگی ہوئی ہیں، اور وہ بہت زبردست، بہت اچھی فیسلٹی ہے. اور اس کے سامنے ڈیسکس لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ، جس میں مختلف بیٹس کے آپ کہہ لیں آبزرورز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹریفک کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک کرائم کا بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ڈیسک لگے ہوئے ہیں. تو مجھے ایک دو اتفاق ہوا کہتے ہیں وہاں پر وزٹ کرنے کا. تو وہاں پر جو میں نے انٹرسٹنگ چیز دیکھی، یہ جو شاہراہ دستور ہے، کیونکہ اس میں آپ کی سارے امپورٹنٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. شاہراہ دستور کے سب سے زیادہ جو سرویلنس تھی شاہراہ دستور کی ہو رہی تھی، سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر جاتے ہی اگر آپ اسلام آباد سے آپ کو اسلام آباد کی پتہ ہے، تو میں نے جو پہلی چیز ادھر جا کے نوٹ کی وہ یہ نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ سرویلنس شاہراہ دستور کی ہو رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں کہ چیف آف ڈیفینس کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا 2-3 دن سے، آپ کو پتہ ہے اسی ریڈ زون میں 111 بریگیڈ بھی ڈپلائڈ ہے. اچھا، جو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ ایک طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو سیکیورٹی دینے کے لیے سب سے جو ٹاپ کا ادارہ ہے وہ ہے 111 بریگیڈ. کیونکہ چیف آف ڈیفینس فورسز کی نوٹیفیکیشن تھوڑی ڈیلے بھی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی کچھ اسپیکولیشنس تھیں. پھر 111 بریگیڈ بھی جب ڈپلوائے ہوئی تو لوگوں نے سمجھا شاید کچھ گڑبڑ ہے، لیکن بہرحال 111 بریگیڈ کوئی صرف مارشل لاز کے دوران نہیں ڈپلوائے ہوتی، بلکہ ویسے بھی اسلام آباد میں کوئی پروٹیسٹ ہو، جیسا بھی لاسٹ ایئر ایک پروٹیسٹ ہوا تو 111 بریگیڈ جو ہے وہ ڈپلائڈ تھی. جب بھی حکومت محسوس کرتی ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا سمبل آف اسٹیٹس ہیں، جیسا پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو 111 بریگیڈ پورے ریڈ زون میں جو سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور ایسے میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے اسلام آباد میں، یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. دوسرا جب بھی اسی طرح کا ایک سملر واقعہ ہوا تھا کراچی کے اندر ابھی لاسٹ ایئر،
جس کو ثانیہ کارساز کے نام سے لوگوں نے پھر وہ منسوب کیا. تو اس میں بھی ایک V8 گاڑی ہی تھی جی ویسے ہی ہے. جو ایک خاتون ڈرائیو کر رہی تھی اور انہوں نے ایک وہ باپ اور ایک بیٹی کو, اپیرنٹلی نشہ کی حالت میں تھی. جی ہاں بالکل, ایک باپ اور ایک بیٹی کو کچل دیا تھا بالکل صحیح ہے, اور دونوں کی موقع پہ جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی. تو اس میں بھی ضیاء بھائی اس میں کیا ہوا, اس میں بھی انفلوئنشل فیملی تھی, انہوں نے جو وکٹمس تھے ان کی فیملی کو یہ لوگ آفر کرتے ہیں دیت کا جو کانسیپٹ ہے اس میں فورس کر کے. اس میں مجھے ظاہر سی بات ہے پھر لوگ بھی جو ہے ہمارا جو ایک سسٹم ایسا روٹن ہو چکا ہے کہ لوگ بھی فورس کرتے ہیں کہ یار جو مل رہا ہے لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ, نکلنا وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا ٹائم کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے, جتنا مرضی ان کا غصہ یا غم ہو ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے اگر لڑنا ہے تو اس نظام کے تھرو لڑنا ہے, اور یہ نظام رگڈ ہے آپ کے اگینسٹ. تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو ایک وکیل بھی نہیں افورڈ کر سکتے, لوگ کہتے ہیں, اور پھر وہ پورے ایک نظام کے ساتھ لڑ کر انصاف حاصل کرنا. پھر دین دیر آر ایگزامپلز آف شاہ رخ جتوئی کی ایگزامپل بھی موجود ہے. پھر لوگ سوچتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار واقعی اب ہم کیس جیت بھی جائیں تو کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ ان کو سزا ہو جائے گی, ہمارے پیارے تو واپس نہیں آئیں گے, اور دوسرا وہ سزا ہونے کے چانسز بھی جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب مجھے ایگزیکٹ سورہ نہیں یاد, شاید سورہ بقرہ یا سورہ نساء کی آیت ہے, آئی ایم ناٹ شیور, آپ اس میں اگر کوئی تصحیح کر دیں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قصاص کے حوالے سے کہ قتل کا بدلہ لیا کرو, اگر کوئی ناحق قتل ہو تو اس کا بدلہ لینا ضروری ہے, بے شک کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے, اور انسانی جان کی جو امپورٹنس ہے, اگر انسانی جان کو کوئی لیتا ہے اور اتنا بڑا کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کی جان کو ناحق طور پر ضائع کرے یا لے, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے, ایک بیلنس کو برقرار رکھا جائے, اور جان کا بدلہ جان, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا دین جس طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے یا جس طرف تعلیمات دے رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں انصاف کرنا چاہیے, چاہے ہماری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جب وہ ایک عورت نے چوری کا واقعہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے قومیں برباد ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ وہ جو اپنے اشرافیہ تھے, جو امیر لوگ ہوتے تھے, ان کو معاف کر دیتے تھے, اور جو سارا غم و غصہ تھا وہ نکلتا تھا جو غریب کے اوپر. یعنی اگر غریب کوئی چوری کرے یا کوئی بھی برا کام کرے اس کے اوپر پوری سزا ہوگی اور فل جو ہے نا وہ ایکسٹینٹ آف دا لا ول بی اپلائڈ, لیکن جو امیر انسان ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں, جب آپ عوام کو اس طرح بار بار سگنلنگ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو انصاف نہیں ملنے والا, تمہیں تو انصاف نہیں ملنے والا, کوئی نہ کوئی موقع ہو جائے گا. ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک واقعہ آیا, آپ کی نظر سے شاید گزرا ہوگا, جہاں پہ عوام نے ایک چور کو کھمبے سے باندھ کے آگ لگا دی. بالکل میں نے دیکھا, بڑا, اور وہ ویڈیوز اس کے آئے اور بڑے خوفناک وہ ویڈیو. دیکھیں اب عوام جو ہے نا, دیکھیں یہ تو مطلب ہمیں اس واقعے کو انڈورس تو نہیں کر رہے کسی بھی اینگل سے, لیکن دیکھیں جب مطلب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس عوام نے ایسا کیوں کیا, واٹ واز دا ریزن, کیوں انہوں نے خود اس کو کھمبے سے باندھ کے آگ لگا دی. ہمیں پتہ ہے کسی کو آگ لگا کے مارنا ویسے ہی شریعت میں حرام ہے, مارنا بھی حرام ہے, یعنی قانون آپ خود اپنے ہاتھ میں لیں. آگ لگا کے مارنا تو وہ بالکل بھی, یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلائے گا, انہوں نے لوگوں کو آگ لگا دی. اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالے گا کہ یہ کیسے کیفیت, یہاں تک کیسے بات پہنچتی ہے. جب بہت ساری فرسٹریشنز ہوتی ہیں, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, اوپر سے ظاہر سی بات ہے ایک وہ دین سے دوری والا فیکٹر بھی ہے, لوگوں کی اس طرح سے تربیت بھی نہیں کی گئی, لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے, اور پھر اوپر سے موب مینٹیلٹی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ جو موب جسٹس والے واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ, اللہ معاف کرے, یعنی انسانیت کانپ جاتی ہے. یہ جس طرح چوری والا واقعہ ہوا یہ میں نے بھی دیکھا, اور مجھے باقاعدہ خوف آ گیا وہ دیکھ کر, جس طرح انہوں نے اس کو آگ لگا دی اور وہ زندہ جل رہا ہے, اور وہ بیچ میں ایک پولیس والا, باوردی پولیس والا, اس کو بھی داد دینی چاہیے, جہاں میں پولیس کا اچھا رول ہوگا وہاں پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بیچارہ آیا ہے اور اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی, تو اس کو بھی لوگ پیچھے کر رہے ہیں, وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کو میں گرفتار کرتا ہوں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. بہرحال ضیاء بھائی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگین مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جو موقع پہ جسٹس مل رہا ہے وہ لے لو, بس وہی ہے. ہاں, اور یقین مانے میں یعنی
اب آپ لوگوں کے بارے میں کیا ہی کہیں. خدا نہ خواستہ ایسا میرے بھائی کو کوئی نیچے دے جائے, میں موقع پہ موجود ہوں, جی میں بھی موقع پہ بدلا لوں گا, شاید آپ بھی موقع پہ ہی بدلا لیں, بالکل, کہ ہمیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں, یار ہونا تو کچھ نہیں ہے, تو بس ابھی موقع پہ بدلا لو. بالکل تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے ضیاء بھائی کہ ہمارے بڑوں نے, یہ جو ہمارے بڑوں سے مراد یہ جو ہمارا نظام کی باغ دوڑ جن لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے, یہ لوگ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ماورا کر لیا ہے دین سے. اور آئرونیکلی آپ یہ دیکھیں آج کل پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر ٹریفک کے حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے, جس میں لائسنس نہ ہونے پہ اور اگر آپ موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہیلمٹ نہ ہونے پہ FIR کاٹی جا رہی ہے. جی میرا اس دن اتفاق ہوا ادھر راولپنڈی والی سائڈ پہ کچہری جانے کا, وہاں پر ضیاء بھائی کم سے کم 2000 بندہ کچہری میں موجود تھا, یعنی باقاعدہ جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. میں پریشان ہو گیا یار کون سا کیس ہے جس میں اتنی عوام آئی ہوئی ہے. میں سمجھا شاید کوئی ہائی پروفائل کیس ہوگا, جیسا عمران خان کا یا کوئی اس طرح کا کیس ہوگا تو ان کے سپورٹرز آئے ہوئے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یار یہ گزشتہ 2 دنوں میں جن لوگوں کے اوپر ہیلمٹ نہ پہننے کی FIRs ہوئی ہیں, یہ وہ لوگ اپنی ضمانتوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے دیکھ کے بہت زیادہ افسوس بھی ہوا. یعنی ایک تو یعنی آپ کے اوپر FIR ہو جانا, آپ کا سارا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے. اور موٹر سائیکل زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ینگ لڑکے چلاتے ہیں ہمارے یہاں, یا پھر وہ جو بالکل ہی بیچارے اپنے کیریئر کی اس میں حاصل میں لگے ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے اوپر آپ ایک FIR کر کے ایک تو ان کا کیریئر, ان کا کرمنل ریکارڈ آ جاتا ہے, صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ایکسٹرا بھاری جرمانے وہ پے کرتے ہیں, یہ سارا ایک طرف. پھر جو 2 3 4 دن کی خواری ہوتی ہے, اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ کیس ڈسمس ہو جاتا ہے, آپ ضمانت کراتے ہو پھر وہ پورا کیس چلتا ہے اور پھر وہ سال چلتا ہے. آلریڈی آپ کا جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ, اور اسپیشلی لوور جوڈیشری جو ہے آپ کی, وہ اتنی زیادہ اوور برڈنڈ ہے. آپ اتنے میں اس طرح فضول کیسز میں بھی اضافہ کری جا رہے ہو. یہ اچھا دیکھیں ضیاء بھائی پوری آپ پہلے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کی ڈرائیو چلائیں, صحیح ہے. ٹریفک لاز کے حوالے سے اویئرنیس کی باقاعدہ ٹریفک پولیس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, صحیح ہے. ٹیکس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ٹیکس پیئرز ایجوکیشن. ہمارا FBR کا باقاعدہ ایک بجٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکس پیئر ایجوکیشن. اسی طرح ٹریفک پولیس کے بھی باقاعدہ بجٹ ہوتے ہیں, ٹریفک لاز اینڈ اویئرنیس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ اسکولوں میں جاتے ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, بچوں کو اور سٹیزنس کو اویئرنیس کرتے ہیں. بغیر ایک اویئرنیس کیمپین چلائے آپ ڈائریکٹ ایک بادشاہ سلامت کی طرح آپ ون فائن ڈے اٹھ کے آئے دربار میں اور آپ نے کہا کل سے جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کے اوپر FIR کر دو. اور دوسری طرف پھر یہ جب واقعات ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی میں 2 نوجوان لڑکیوں کو جنہوں نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا, جو ٹریفک لاز کی وہ بھی کر رہی تھیں, اور جو بیچاری چلا بھی ایک الیکٹرک سکوٹی رہی تھی, صحیح ہے, تو جو کہ کیا کہتے ہیں, اور وہ ماری جاتی ہیں اس کیس میں. تو یہ مثال وہی پھر سامنے آتی ہے کہ آپ مچھر چھانتے رہے اور ہاتھی آپ نے گزار دیا, صحیح ہے. تو یعنی ایک طرف آپ لوگوں کے ہیلمٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, صحیح ہے, لوگوں کا کسی کا لائسنس گھر رہ گیا تھا آپ اس کے اوپر FIR دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اتنی بڑی گاڑی نے اتنی امپورٹنٹ روڈ کے اوپر. تو یہ میرے خیال میں ضیاء بھائی پورے نظام کے اوپر تماشا بھی ہے, اور ہمارے لیے بھی جو نارمل سٹیزنز ہیں کم از کم اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, بولنا چاہیے, اور ہمیں یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ آج میں نے شروع میں بتایا, آج میں بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کے گھر جایا جائے. اور میں کیوں ان کے گھر جاؤں گا, میں نے رابطہ بھی کیا ان کو, اپنے لائر کے تھرو بھی رابطہ کیا, میں نے لائر سے بھی بات کی. اور میں تو اس لیے ایک تو تعزیت کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہے, اس میں ہم یعنی ان کا غم یا دکھ کم تو نہیں کر سکتے, لیکن انسانیت کا اور ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دوسرا ضیاء بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کی فیملی اس بات پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک ایز اے ٹیسٹ کیس یعنی کم از کم اسلام آباد کی حد تک تو بنائیں کہ یار دیکھیں میری اس لڑکے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا کلپریٹ اس کے پیرنٹس ہیں, صحیح ہے, جنہوں نے اس کو 16 سال کے بچے کو الاؤ کیا کہ وہ اس طرح گاڑی لے کر اپنے دوستوں کو بیچ میں بٹھا کر اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے, صحیح ہے. تو میرا یہ خیال ہے ضیاء بھائی کہ ہمیں اس کو, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور اس کو باقاعدہ اس کو لیگلی پرسیو کیا جائے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اس فیملی کو انصاف نہیں ملے گا, لیکن کم سے کم یہ جو نظام انصاف ہے آپ کا یہ تو بھرنا ہوگا نا, اس کے تو کپڑے اتارے جائیں گے نا اس نظام کے, تاکہ لوگوں کو اس کی اصلیت نظر آئے کہ یار یہ گلا سڑا نظام ہے جس کے انڈر آپ لوگ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی ظلم کے خلاف نہ بولنا
ایکچولی ظلم کا ساتھ دینا ہے، بالکل. اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس پہ ہم اگر آواز نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے ہم ظالم کے ساتھ ہیں. اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ول گیٹ اوے ود اٹ. اور دانیال بھائی اصل بات یہ بھی ہے کہ مطلب اس میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو جوڈیشری ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے نا پھر یہ وہ موب سائیکالوجی اور موب وائلنس کی طرف جاتا ہے. بیکاز جتنی دفعہ آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ریٹریٹ کرتے ہو کہ بھئی انصاف تمہیں نہیں ملے گا، انصاف تمہیں نہیں ملے گا، انصاف تمہیں نہیں ملے گا، تو پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نہیں ملے پھر ہم خود کر لیتے ہیں. پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کسی بندے کو پکڑ کے جو ان کے ہاتھ آ گیا اس کو جلا دیا، مار دیا، قتل کر دیا، جو بھی ہے، پھر کیونکہ لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی عادی بن جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اگر یہ ہو گیا تو یہ کسی کے لیے بھی فائدہ کی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے. یعنی کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں لگتا ہے نا ہم نے عارضی طور پہ ایک مسئلہ حل کر کے اس کو ریزالو کر دیا ہے. وی آر ناٹ تھنکنگ فار سائٹڈلی انف، یعنی ہم وہ دور اندیشی والا معاملہ نہیں کر رہے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، کیونکہ ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اچھا ایک چیز ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ ایف آئی آر، اور وہ جو ایف آئی آر ہے وہ آپ کے کریئر کے لیے آپ کی ایز اے سٹیزن کتنا بڑا مسئلہ ہے. ریسنٹلی ایک اور بھی واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا جو لوگ یہاں سے باہر جانا چاہ رہے تھے ان کو بھی جہازوں سے آف بورڈ کیا گیا اور ان کے بھی پاسپورٹوں پہ ٹھپا لگا دیا آف بورڈڈ. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک بندے کے اوپر منہ پہ تماچا ہی ہوتا ہے کہ آپ آف بورڈ ہوئے ہیں، اب ضرور کوئی دال میں کچھ کالا ہوگا. اب یہ بندہ کہیں پہ بھی ٹریول کرنا چاہے گا تو اس کے ویزا کے اس کے جو ہے پاسپورٹ کے اوپر یہ جو ٹھپا ہے یہ اس کے لیے ایک کالا داغ ہے جو کہیں پہ بھی اس کی انٹری کے لیے ایک پرابلمٹک ایشو بن سکتا ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہیں. بھائی یہ تو یہ بھی ظلم کی ایک پرلے درجے کی مثال ہے. آپ دیکھیں ایک طرف تو یہاں پر پاکستان میں لوگوں کو اپنے گھر میں روزگار میسر نہیں ہے، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنی زمینیں بیچ کے اپنی ماؤں بہنوں کا زیور بیچ کے سم ہاؤ بیچارے جو کر سکتے ہیں وہ کہیں پہ گلف کنٹریز میں کہیں یورپ میں آگے پیچھے کوئی روزگار کی تلاش میں یا ان ہوپس آف اے بیٹر فیوچر اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ود آپ آل ڈیو پیپر ورک بائی دا وے، یہ نہیں کہ یہ فرار ڈنکی مطلب ڈنکی کی نہیں کر رہی ہے، یہ پراپر جا رہے ہیں. بالکل جس دیکھیں انصاف نہ ملنے پہ جس طرح لوگوں کی فرسٹریشن ٹرانسلیٹ کرتی ہے موب جسٹس والے اس پہ، اسی طرح یہاں پر بھی یہ کیا کریں گے. ابھی پچھلے سال ہی کا واقعہ ہے جب 300 لوگ ڈوبے کشتی میں، جی بالکل. اس میں کتنی بڑی تعداد پانیوں کی یعنی ڈوبنے والوں میں پاکستانیوں کی نکلی جی جو ڈنکی لگا کر انلیگلی جا رہے تھے باہر. ظاہر سی بات ہے حالانکہ وہ بھی سستا کام نہیں ہے ضیاء بھائی، جی وہ فزیکلی بھی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور فائنینشلی بھی وہ بہت مہنگا. 30-40 لاکھ سے کم کی ڈنکی نہیں لگتی ہے آپ کی، جی صحیح. اور اس میں بھی اگر آپ پکڑے جاؤ یعنی وہاں پر بہت سارے گینگز ہوتے ہیں جو آپ کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر وہ جو اماؤنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کی فیملی سے یا پھر اگر آپ کو جرمانہ ہو جائے دوسری کنٹری میں. خیر اینی ویز ہے بھائی، تو یہ آف لوڈ کرنے والا بھی بالکل یہ بہت انفارچونیٹ ہے گیون دا فیکٹ دیٹ کہ پاکستان کی اکانومی میں جو ہماری سب سے زیادہ فورن ریزروز کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہے، یعنی مور دین $1 بلین یہ بھیجتے ہیں ایک کوارٹر کے اندر. تو یعنی سال کے اندر جا بھائی 3-4 بلین $، کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہمارے فورن ریزروز کے اندر. یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے یعنی جو لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں. تو لیکن اس کا پھر الٹرنیٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آف لوڈ تو کر رہے ہیں لیکن پھر آپ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ لوگوں کو جابز میسر ہوں، لوگ ان دا فرسٹ پلیس جائیں ہی نہ. اور یہ جو آف لوڈ کر رہے ہیں یہ ضیاء بھائی یہ بھی نا اصل میں ایک اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. کچھ دوست احباب ہیں جو ایئرپورٹ میں مختلف پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ ہاں گورنمنٹ نے تو اس میں سختی کی لیکن اس کا ایک بائی پروڈکٹ جو نکلا اس سختی کا وہ نکلا کہ اب ایف آئی اے والوں نے نا مطلب یعنی نارملی بھی اگر کوئی جا رہا ہوگا نا صرف ایک چند ہزار یعنی چند ٹکے کمانے کے لیے نا وہ خواہ مخواہ میں نا ہراس کرتے ہیں. وہ کھڑا کر لیں گے اور وہ پاسپورٹ کو پھرولیں گے، اس کے بعد پھر وہ کارڈز آپ کے سارے نکلوائیں گے، ڈاکومنٹ نکلوائیں گے یہ وہ. اچھا جو بیچارہ فرسٹ ٹائم اسپیشلی جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا گھبرایا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے آف لوڈ نہ کر دیں کیونکہ لاکھوں کا تو خالی ٹکٹ ہے آپ کا. تو وہ جناب وہ کرا کے وہ پھر باتیں بھی آگے ایسے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو آپ کا مسئلہ لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے سر جی کچھ کریں، کہتے ہیں بس یار اس میں آپ کو فائن کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو کہتا ہے کون سا فائن؟ وہ کہتے ہیں سمجھ جاؤ نا کون سا فائن. تو وہ پھر وہ
جو ادھر وہ جیبیں بھرتے ہیں لوگ. تو یہ بھی بڑا پانی پلا دیتے ہیں ان کو تھوڑا. ہاں چائے پانی وہ کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں نے دیکھا جا بھائی بلکہ میں خود ریسنٹلی مجھے ٹریول کرنے کا موقع ملا, میں دیکھا یہ بہت زیادہ تذلیل بھی کرتے ہیں نوجوانوں کی. اسپیشلی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں یورپ گیا تو میں جب جا رہا تھا تو امیگریشن کی لائن میں ہم ادھر اسلام آباد ایئرپورٹ میں لگے ہوئے تھے. تو میرے آگے بالکل لائن میں میرے آگے ایک لڑکا تھا. یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. لڑکا تھا تو وہ بیچارہ بڑا دیسی سا لڑکا تھا, ذرا ہیلدی تھا, اور اس نے بڑے برائٹ کلر کے نا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے, صحیح ہے. اور اس نے اور وہ یورپ جا رہا تھا, اس کا کسی یورپین کنٹری کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا تھا. تو اس کو بار بار کالیں آ رہی تھی کہ دوستوں کی, رشتہ داروں کی, ہاں بس امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچ گیا. وہ پنجابی میں کہہ, اچھا اس کو انہوں نے دور سے مارک کر لیا. ضیاء بھائی اس کو اتنا زیادہ انہوں نے اس کی تذلیل کی. اس کو وہ ایف آئی اے والا پوچھتا ہے, کہتا ہے کیوں جا رہے ہو یورپ؟ اس نے کہا سر اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہا ہوں. اس کا وہ ویزا شیزا دیکھ رہا ہے, کہتا ہے جیب چیک کراؤ. اس نے کہا جی سر. کہتا ہے پیسے کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اس کو ڈانٹ رہا ہے, پیسے کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اس نے دکھایا, اس نے کہا جی اتنے یوروز لے کے جا رہا ہوں. تو اس کا وہ سارا کیش نکلوایا. وہ چیک کر, نوٹ چیک کرے, اصلی ہیں نقلی ہیں. تو وہ لڑکا بیچارہ بالکل گھبرا گیا. تو اس نے کہا سر سب خیریت تو ہے نا, میرے کاغذ وغیرہ پورے ہیں؟ کہتا ہے کاغذ تو پورے ہیں لیکن تیری شکل نہیں ہے یورپ جانے والی. دیکھیں یار, یہ اس کو کہہ رہا ہے, یہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کاغذ تو تیرے پورے ہیں لیکن تیری شکل نہیں ہے یورپ جانے والی. یار مجھے اتنا برا لگا یہ بات کہ یار یہ کون سی بات ہے. آپ یعنی آپ شکل تو اللہ نے بنائی ہے اور آپ اپنے کلچر کا مذاق اڑا رہے ہیں یار. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, صحیح ہے. یعنی آپ خود کیا یورپ کوئی بہت ہی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ تو اس سے کر کے چل سائڈ پہ ہو جا, سائڈ پہ ہو جا. اس کو بالکل یعنی سائڈ پہ کروا کے, اور اس کو بالکل وہ گھبرا گیا. اچھا اس کے بعد فوراً میرا نمبر تھا. اچھا اس بیچارے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے فوراً اسٹیمپ کر کے کہا نکلو, کیونکہ ایک آدھ کو پکڑتے ہیں نا مثال. جی ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ اس طرح تو ضیاء بھائی تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, اور میسج کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ یہ امیجن کریں ضیاء بھائی, وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے دیٹ از پروبیبلی دا لاسٹ کاؤنٹر جہاں پر آپ کو پاکستان کی کسی بھی طرح کی کسی پاکستانی سے یا ریاستی کسی ادارے سے آپ کا پالا پڑ رہا ہے. تو دیکھیں آپ بالکل جسٹ بیفور یور ایگزٹ آپ کیا میسج لے کے جا رہے ہوتے ہو کہ یار یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں, اللہ معاف کرے. اور یقین مانے جانے والا بعض اوقات اگر اس کے دل میں یہ نیت ہو بھی نا کہ یار میں تو صرف جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, 2 سال بعد 4 سال بعد واپس آ جاؤں گا, اس ٹائم پہ وہ کہتا ہے یار اللہ کرے میں کبھی واپس نہ آؤں, اللہ کرے مجھے واپس آنے کا موقع نہ ملے. تو یہ یعنی آپ لوگوں کے دل میں یہ سینٹیمنٹ کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, اور ہمارے جو بھی, کیونکہ دیکھیں آفیسر ایٹ ڈیوٹی از دی ریپرزینٹیٹیو آف اسٹیٹ, صحیح ہے. ایک عام بندے کے لیے اسٹیٹ وہی ہے جو آفیسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے. تو ایسے میں جب آپ لوگوں کو آف لوڈ کریں گے, لوگوں کو ہراس کریں گے, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے لوگ اچھا میسیج نہیں لے کے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ضیاء بھائی اس پہ بھی تھوڑی سی ہمیں ہماری حکومتی, اور یہ کرنٹ گورنمنٹ کا تو, بلکہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بات کو ہم نے کرٹیسائز کیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم بیرون ملک گئے اور انہوں نے واپس آ کر ایک بڑی خوشخبری یہ سنائی کہ جی ہمارا فلاں کنٹری کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا کہ ہم اتنے ہزار نوجوان یا اتنے لاکھ نوجوان ایز لیبر فورس وہاں پر بھیجیں گے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا, اور اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یار یہ کامیابی نہیں ہے, یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں روزگار نہیں ہے اور آپ اب اپنے لیبر کو بیچ رہے ہو اس طرح. تو یہ اچھا, ایک حال ہی میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی جس میں تھا کہ تقریباً لاسٹ 3 ایئرز میں 3 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں, یعنی ایمیگریٹ کر گئے ہیں پکا, یعنی یہاں سے پیک اپ کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ بذات خود ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے لوگ کیوں اس طرح سے ملک سے باہر نکل رہے ہیں, کیوں ہم یہاں پہ ان کو کیٹر نہیں کر پا رہے. اگر آپ ویسے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں تو ہم لوگوں نے اتنے سارے لوگ گریجویٹ بھی کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں, فیکلٹیز میں, لیکن پھر ان کی جب ایڈجسٹمنٹ کی بات آتی ہے کہ بھائی میڈیکل میں کتنے لوگ جائیں گے, کتنی سیٹس اویلیبل ہے, انجینئرنگ کو دیکھ لیں, پھر بھی آپ دیکھیں جیسے الارمنگ نمبر کہ 3 ملین بندہ جو ہے وہ آپ کا 30 لاکھ بندہ 3 سالوں میں پاکستان سے باہر جا چکا ہے فار ایور کے لیے, یعنی پکے انہوں نے کسی اور ملک میں جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ جا کے پناہ لے لی ہے. تو اس کے بارے میں بھی, اور پھر جب یہ اس طرح کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے, پھر جو الٹا ہونا تھا نا کہ جب باہر سے انویسٹمنٹس اندر آتی ہیں یا باہر کے لوگ جو یہاں آتے تھے وہ بھی چیز ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح گھر کو آگ لگی ہوئی اور سارے بھاگ رہے ہیں.
تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بلکہ ایک اور رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان کو پرابلی نمبر 1 پہ رینک کیا جا رہا تھا کہ وہ ملک جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ فرار ہو رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ہمارے نوجوان یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, ان کے سامنے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور جسٹس کا نہ ہونا اور یہ ساری باتیں, تو ایوری تھنگ از کائنڈ آف ٹائڈ ٹوگیدر, یعنی جتنی بھی کوئی بھی چیز اپنی آئسولیشن میں نہیں ہے, ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور جب ہم پورے چیز کو سب ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ایک ہوپلیسنس کی فضا جو ہے وہ نوجوانوں میں قائم ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جو نوجوان اس طرح فیل کر رہے ہیں, اور وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ باہر جائیں گے تو وہاں جا کے کیا ہوگا, اور کیا ہمیں یہاں پہ کرنا چاہیے. یعنی خاص طور پہ اصل سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین نہ ہو, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہاں سے باہر نہ جائیں, یہیں پہ ہم ان کو کیٹر کریں اور وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ بڑے کام کر سکیں. جی جب ایک ورڈ ہے ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہماری ڈرائنگ روم ڈسکشنز کا تو شاید ہمیشہ حصہ رہی ہیں, اور کسی حد تک آپ کے انٹلیکچوئل حلقوں میں بھی جب بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو اس ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس بار اس ٹرم کو استعمال کیا آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر بھی استعمال کیا گیا, وہ ہے ایلیٹ کیپچر. تو یعنی آئی ایم ایف کی جو آفیشیل رپورٹ آئی ہے پاکستانی اکانومی کے اوپر, جس میں انہوں نے بتایا کہ 5,300 ارب کی کرپشن آپ نے کی ہے, صحیح ہے. تو اسی میں انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کیپچر ہے, یعنی کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو ساری فیسلٹیز یا پورا سسٹم صرف ایک بہت یعنی بہت چھوٹی مائنورٹی کو سرو کر رہا ہے, جو کہ پروبیبلی 1% ہے, 1 یا 2% ہے, اس کو یہ پورا نظام سرو کر رہا ہے. تو ضیاء بھائی اس کے پیچھے بھی وہی ریزن ہے. یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو مایوس ہوتے ہیں, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اگر تو آپ یعنی اس مخصوص اشرافیہ کا حصہ ہو, پھر تو آپ پاکستان میں رہو بادشاہ بن کے, صحیح ہے, پھر تو اٹ میکس سینس. لیکن اگر آپ نہیں ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار بس یہاں سے نکلو کسی طریقے سے. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے نوجوان کا کہ یار کچھ, میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. میں ادھر ہی اسلام آباد کی ایک پبلک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا, صحیح ہے, اور اچھی یونیورسٹی ہے, ہمارے ایک بڑے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی یونیورسٹی ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ میری کلاس میں 35 اسٹوڈنٹس تھے. ایزیلی جو 25 ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں ود ان دا فرسٹ 2 ایئرس. بلکہ میرے جتنے بھی اپنے کلوز سرکل کے دوست تھے وہ سارے باہر چلے گئے. اچھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے ویل آف فیملیز سے جن کا تعلق ہے, جن کے یعنی اچھا یہاں پر ہوا, لیکن مایوسی ہے ضیاء بھائی بالکل. اور یہ میرے خیال میں دیکھیں جو واقعات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے اور ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کا عدم اعتماد ہے اس نظام کے اوپر, اس نظام کے چلانے والوں کے اوپر. اور ہمیں اس پہ بیٹھ کر بطور معاشرہ بھی اور انفرادی اجتماعی طور پر بھی باقاعدہ میں سمجھتا ہوں نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اس میں صرف میں گورنمنٹس کو نہیں ضیاء بھائی, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی فیل ہو گئی ہیں. اور اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اگر میں بات کروں تو میں پرسنلی کیونکہ دینی رجحان رکھتا ہوں اور ہم ہر چیز کو الحمدللہ دین کے لینس سے بھی دیکھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی صف اول میں اگر میں وہ کھڑا کروں گا مجرمین کی, تو اس میں بھی ہماری اسلامی دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا, ان کے اوپر زیادہ برڈن آتا ہے. کہ چلو باقی پارٹی تو سیکولر ہیں, تو آپ کا جو پورا سیاسی نظام ہے وہ فیل کر گیا. باقی جو سیکولر پارٹیز ہیں چلو ان کا وہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ لوگوں نے کیوں یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر لیا اور اتنا زیادہ ارریلیونٹ کر لیا کہ عوام بھی دین سے دور ہوگی. تو اس کا مطلب ہے شاید ہم نے دین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں کی. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم صالحین میں سے ہو, صحیح ہے, تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے, صحیح ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے. تو اس غالب آنا تو دور کی بات, آپ تو ریس میں ہی نہیں ہیں, صحیح ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب الیکشنز آتے ہیں, اسپیشلی جب الیکشنز آتے ہیں, تو جو ٹاپ کی 2-3 پارٹیاں ہوتی ہیں آٹومیٹکلی لوگ یا نمبر 1 کو ووٹ دیتے ہیں, نمبر 2 کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں. زیادہ ووٹ بینک وہی کیپچر کرتی ہیں پارٹیز, کیونکہ لوگ بھی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتے. ٹو بی فرینک, لوگ چاہتے ہیں کہ یار کم از کم ان کا ووٹ میٹر کرے. تو لوگ پہلی 2 یا 3 پارٹیوں میں سے ہی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ یار ان میں سے کسی کو جتوا دو جو ان میں سے بہتر ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہوتی جو کہ قریب بھی آ رہی ہو جیتنے کے, جو دینی جماعت, اور اچھے لوگ ہوتے ہیں دینی جماعتوں کے بھی, لیکن یہ لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں بس ثواب کی نیت سے, اتمام حجت بس اپنی طرف سے کہتے ہیں جی ہم نے کر دیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جان نہیں چھوٹ سکتی.
تو نہ صرف یہ حکومتیں ہماری فیل ہوئی ہیں ضیاء بھائی، ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم. میں خود پچھلے 12 سال سے ایک گراس روٹ لیول ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، اور مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں لگتا، حالانکہ میں کوئی اس بات سے متنفر نہیں ہوا، میں بھی بہت ہوپفل ہوں، ابھی بھی روز میدان میں جاتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یار آپ ایک پراپر پولیٹیکل لیگل پیسفل چینل کے تھرو شاید کوئی میننگ فل امپیکٹ کریٹ کر سکیں بڑے لیول پر. چھوٹے لیول پہ تو چلو ہم کچھ نہ کچھ اپنے بس میں جو ہوتا ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز، پھر پولیٹیکل پارٹیز جس سسٹم کو انڈورس کر رہی ہیں، مطلب ابھی پچھلا پورا الیکشن چوری ہوا، پارٹیز نے اس کو مان لیا، ان کو نہیں ماننا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہی نہ جاتے، کہتے بھئی ہم ایسی پارلیمنٹ ہی کیا جو اس طرح، وہ پورا جو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے نوٹیفیکیشن کو مان لیا، سارا کچھ کر لیا اور جا کے حلف اٹھا لیے، اس کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کر لیا. پھر یہ اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن کمیشن انہی کے ساتھ دھاندلی کرتا ہے. صحیح ہے. تو اسٹاک ہوم سنڈروم کا آپ نے سنا ہوگا. جی جی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ اسٹاک ہوم سنڈروم میں مبتلا ہو چکی ہے. اسٹاک ہوم سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اپریسر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، صحیح. جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو یہ تو بیسیکلی تو ہمیں بھی ہمارے ظالم کے ساتھ محبت ہو چکی ہے، جو ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھینتا ہے، جو ہمارے بچوں کو سڑکوں پر کچلتا ہے. صحیح ہے. جو ہمارے نوجوانوں کو آف لوڈ کرتا ہے، جو صرف ہیلمٹ نہ پہننے پہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں آپ کے اوپر. ہمیں اس سے محبت ہو چکی ہے. ہم نے پھر اگلے الیکشن میں انہی کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی پارٹیز کو رجسٹرڈ رکھنا ہے، ہم نے اسی سارے نظام کا حصہ رہنا ہے، اور اسی نظام کے اندر پھلنے پھولنے کے، وہ کہتے ہیں نا خواب خرگوش جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے بلی کو چیچڑوں کے خواب جیسا کہتے ہیں، اسی نظام کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تبدیلی لائیں گے. میں کوئی بہت زیادہ انقلاب کی بات نہیں کر رہا ضیاء بھائی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جاگ جاؤ تھوڑا سا نا، یعنی کامن سینس کو جگاؤ اور آغاز کریں بات کرنے سے. صحیح ہے. بات کریں کہ یار یہ غلط ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے میں میرا خیال ہے ضیاء بھائی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کو. تو آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جیسا ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے. پھر میرے خیال میں اور ٹھیک کرنے والی چیزوں میں بھی سب سے پہلے جو چیز ہم نے ٹھیک کرنی ہے وہ ہماری مورل ویلیوز ہیں، اور ہمارے لیے جو بیسٹ مورل گائیڈ ہے وہ ہمارا دین ہے. تو ہم دین کے ساتھ جڑیں، ہم اپنی حد تک اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوست احباب کے اندر کام کریں، ان کے اندر یہ سینس اجاگر کریں کہ یار آپ کی جو موریلٹی ہے وہ آپ کے دین سے وہ ڈیرائیو ہونی چاہیے. دین کی مورل ویلیوز کو آپ ان کو ہولڈ کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نظام بہتر ہوگا. اور آپ یہ نہ دیکھیں گے کہ یار کیا کہتے ہیں، آپ اپنی چوائس جو ہے نا، بے شک آپ کو لگے کہ آپ کی چوائس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ اپنی چوائس کوشش کریں کہ آپ اچھے لوگوں کے حق میں استعمال کریں، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ لوگ موجود ہیں ضیاء بھائی، ہر گلی محلے کے اندر الحمدللہ اہل خیر موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہمیں ان کے ساتھ نہ ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہیں. صحیح ہے. اور اگر نہیں بھی موجود تو ہمارا دین تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ یار آپ خود کھڑے ہو جائیں. صحیح ہے. آپ امیجن کریں ہمارے سامنے ہمارے نبی کی، میں کبھی کبھی جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں کہ آپ امیجن کریں ضیاء بھائی، یعنی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک شخص تھے تو ایک انسان نہ، تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے انسانوں میں سب سے زیادہ بلند حیثیت رکھنے والے انسان تھے، لیکن ایک انسان ہے وہ غار حرا میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. جو کہ اتنا اس ٹائم پہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ بھی نہیں رکھتا معاشرے کے اوپر. صحیح ہے. اس کو آ کے جبرائیل کہتے ہیں کہ یار ناؤ اٹس اپون یو، کہ تمہارے تھرو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ہدایت دینے کا ذمہ تمہیں دیا ہے، کہ جو قیامت تک انسان آئے گا نا، جو پیدا ہوگا، اس تک یہ ہدایت کا میسج تم نے پہنچانا ہے. اور اگر کسی تک میسج نہ پہنچا تو ان کے لیے بڑی بربادی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ ایک منٹ امیجن کریں کہ یار ایک انسان، اکیلا انسان، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کیسے کروں گا. صحیح ہے. انہوں نے بس یہ دیکھا کہ یار میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد صحابہ نے ان کے، اچھا ایسا نہیں تھا کہ وہ کیونکہ بیسٹ آف ہیومنس تھے تو انہوں نے کر لیا، اس کے بعد ان کے صحابہ، اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف صحابہ نہیں کر کے دکھایا ہو. صحابہ کے بعد ابھی تک ہمیں اس زمانے تک لوگ نظر آتے ہیں جو اس لاجک کو ڈیفائی کرتے ہیں کہ یار اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے. بالکل. یہ لوگ کہتے ہیں نا یار اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے. تو آپ اپنے انبیاء کو دیکھیں، اپنے صحابہ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو آپ دیکھیں. تو یہ جو اکیلا انسان اگر ڈٹرمنڈ ہو جائے میرے خیال میں ضیاء بھائی، تو یہی ہمارے دین کا سبق بھی ہے. تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور شروع ہمیشہ ایک انسان سے ہوتا ہے، اور وہ ایک انسان کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں. آپ اپنے آپ سے شروع کریں.
تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا میں دریان بھائی بڑا اچھا آپ نے اس کو سمرائز کیا ہے. میں خود یہ بھی آبزرو کرتا آپ کی باتوں سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرے اپنے اسکول میں بہت سارے میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ بیسکلی باہر کنٹریز میں جا چکے ہیں, وہاں سیٹل ہو چکے ہیں. بیکاز ایک تو یہ کہ ہمیں شروع سے جو بتایا گیا تھا نا, ہمیں جو نیریٹو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو ہم نے نواب بننا تھا, اور اس میں ایک فائنینشیل اور مٹیریلسٹک ایک اس میں ٹچ تھا کہ جی ہمیں بیسکلی ہم پڑھ لکھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہم نے کمانا ہے اور سکسیس ہمیں چاہیے, ہمیں کامیابی چاہیے, اور وہ کامیابی جو ہے وہ مال دولت اور اس طرح کی چیزوں میں ہے, اور اس طرح سے باہر جا کے سیٹل ہو جائیں زندگی بن جائے گی آپ کی. تو آخرت ایک تو ہمارا اس طرح سے یعنی پرائرٹی نہیں تھی نہ. آخرت کو اگر ہم چلیں سائڈ پہ بھی کر دیں, اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ہے نا کہ کچھ ہم نے کرنا ہے سوسائٹی کی بہتری کے لیے, یہ بھی بہت ہی ریئر کسی کے دماغ میں اگر خیال آیا ہو تو آیا ہو, ورنہ ہر بندہ اپنی فکر آپ کے تحت چل رہا ہوتا ہے. یعنی اپنی فکر, یعنی پہلا لیول ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ انسان کہتا ہے کہ میں سکسیزفل ہو جاؤں. سکسیزفل سے مراد صرف دنیا کی بات ہے کہ پیسہ دولت گاڑی بنگلہ, میں کہیں باہر سیٹل ہو جاؤں, اچھی زندگی گزاروں, یہ میری چیز ہے. اس سے تھوڑا اوپر والا جو ہوگا وہ دنیا کے ساتھ تھوڑا سا آخرت کا بھی فکر اس میں ڈال لے گا کہ چلو مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہے, میں اپنا نماز روزہ حج وغیرہ وہ بھی کر رہا ہوں. اچھا تو یہاں تک نا یہ میکس آؤٹ ہے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ تقریباً آپ کہہ لیں 99% پاپولیشن جو ہے نا وہ آپ کی انہی دو, یعنی میجورٹی جو ہے 50% پلس 60 70 80% جو ہے وہ صرف دنیا سے اوپر سوچ ہی نہیں رہی ہے. اچھا اس سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو مطلب 10-15% جو ہیں وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں اس کے اندر. اچھا جو اس سے بھی بالکل ایک 1% کی پاپولیشن شاید ہوگی, اس سے بھی کم ہوگی, جو ایکچولی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے, انہی بیچارے مسکینوں کی بہتری کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی عمل ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے, چاہے ہم لوگوں کی سوچ اور فکر بدلنے کے لیے, چاہے ہم کوئی فلاحی کاموں کے لیے, چاہے گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. یہ سوچ جو ہے نا یہ بہت ریئر ہے. اچھا میں مطلب ایک تو ہے نا کہ وہ جو برین ڈرین ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. میرے کیس میں الٹا حساب ہوا تھا. میں انگلینڈ جا کے وہاں سے میں نے پڑھا, بیچلرز وہاں سے کیا, آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا, اور خلاف امید اس کے بعد یعنی دبئی شبئی جاب وغیرہ ملٹی نیشنل میں کرنے کے بعد پاکستان واپس آ گیا. یعنی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کیا پتہ ہمیں یہ اب ریورس سائیکل چلانی پڑے کہ ہمارے بچے جو ہے برین گین کرنا شروع کریں کہ ہم باہر کے لوگوں کو واپس بلانے کی چکروں میں, اور ان سے کہیں کہ دیکھیں ناؤ دیٹ یو ہیو اچیو سرٹن لیول آف سکسیس, اٹس ٹائم ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری. ایون دو یو مائٹ سے دا کنٹری از ناٹ گیونگ می اینی تھنگ بیک, مجھے ملک سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں نا ہم بھی بڑے وہ ہوپلیس رومانٹک ٹائپ ہوتے تھے کہ کہ وطن کی مٹی, اور یہ اور ابھی بھی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں آج بھی, مجھے تو ہے ہی پنڈی بوائے, جھنڈا لگایا ہوا ہے, اور ہم ہیں ہی پنڈی بوائے. پنڈی بوائے وہ کہتے ہیں یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف پنڈی بٹ یو کین نیور ٹیک پنڈی آؤٹ آف دا بوائے. ٹھیک ہے نا, تو جو پنڈی ہمارے وینز میں جو فلو کر رہا ہے نا وہ ہم اس کو دور نہیں کر سکتے. تو میں تو ایون دنیا میں ٹریول کرنے کے باوجود بھی میں کہتا تھا جی پاکستان پاکستان ہے اور پنڈی پنڈی ہے اور لاہور لاہور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے دل میں ایک چیز ہے, بٹ اس کو اس طرح سے دیکھ کے آنا کہ اب ہم نے ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہماری بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, پالیٹکس میں بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے, یہ وقت آ گیا ہے فار لائک مائنڈیڈ پیپل ٹو جوائن فورسز. یعنی ہم لوگ آپس میں نا, ہم اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, مجھے بھی مسئلہ ہوگا, آپ کو بھی مسئلہ ہوگا, تیسرے کو بھی مسئلہ ہوگا, لیکن ہم آپس میں اتنے ڈسکنیکٹڈ ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا کوئی اور مکتبہ فکر ہے یا کوئی اور آپ کی سوچ ہے, میں اس لیے نہیں کرتا, میرا اپنا کوئی ٹھیلا میں نے لگایا ہوا ہے, کسی اور کا کچھ اور ہے. تو ہم آپس میں نا, ہمیں سسٹم نے جان بوجھ کے علیحدہ کیا ہوا ہے. اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ضیاء بھائی, جی اب بہت سارے آپ کے ویورز کو لگے گا کہ یار ضیاء بھائی شاید کوئی پارٹی بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے لیے نا آہستہ آہستہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں خیر کی دعوت دینا پارٹی بنانا نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے, یہ خیر کی دعوت تو ہمیشہ دینی چاہیے مسلمان کو. بالکل نہیں, ہماری پارٹی پہلے ہے جی, اللہ والی پارٹی ہے ہماری, تو اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب کریں. نہیں بیسکلی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی خیر کا کام کرنے والے ہیں وہ ایک ویسے ہی ایک جماعت ہوتے ہیں, وہ ویسے ایک پارٹی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمان کا ذکر کیا. اب عباد الرحمان چاہے چائنا میں بیٹھا ہو یا ٹمبکٹو میں بیٹھا ہو یا انڈونیشیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں ہو, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائٹل لگا دیا, یہ عباد الرحمان ہے. اور پھر ایک جو ہے نا وہ جو ہے نا حزب الشیاطین بھی ہیں, یعنی جو شیاطین کے پیچھے لگنے والے, جو شیاطین کے جو نا فالوورز ہیں. تو اللہ کے نزدیک نا
اللہ والی پارٹی والے لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں, جنہوں نے شیطان کو اپنا جو ہے نا وہ پیر و مرشد مانا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے مور دین اینی ٹائم ان ہسٹری بیفور کہ جس طرح سے اس وقت امریکہ اور جیو پولیٹیکل سچویشن کو اب جب آپ انالائز کرتے ہو تو واقعی میں نظر آتا ہے کہ جس طرح یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر فساد برپا کر رہا ہے. اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے جب ہم لوگوں نے حیا پہ بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑا عجیب ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوپر جو گلوبل ایلیٹ ہیں وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں انتہا درجے کے بے حیائی کے اسکینڈل اور بے حیا کی باتیں, مطلب وہ باتیں جو شاید میں اس وقت یہاں پہ بھی بتاؤں گا تو یوٹیوب ویڈیو بند کر دے گا میرا, یہ ویڈیو اتار دے گا کہ یہ بہت ایکسپلیسٹ باتیں ہو گئی ہیں. یعنی اس لیول کے لوگ جو ہے نا اس طرف چل رہے ہیں. تو واقعی میں لگتا ہے کہ سارے شیاطین کے پیروکار ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, خاص طور پہ جو لوگ بھی ملک اور قوم اور امت کے فائدے کا سوچ رہے ہیں, اپنی ذات سے بڑھ کر سوچ رہے ہیں, میں تو دعا کرتا ہوں جو اخلاص والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ساتھ کام کروائے, کیونکہ اس وقت نا اشد ضرورت ہے اس چیز کی. اور دیکھیں یہ میرے اور آپ کی یا کسی ایک آدھ بندے کی بات نہیں ہے, اٹس اباؤٹ سیونگ آر نیکسٹ جنریشنز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فائدہ ہو, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہمیں بات پتہ ہے ہمارے عقیدے کیسا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا حصہ کیا ہوگا. قیامت کے دن میں کیا کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ جیسے نکمے نالائق کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کے غلبے کے لیے, وہ تو ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس خیر کے کام میں میرا کوئی کردار ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تو کن فیکون کر کے مسئلہ حل کر دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. دیکھیں نا وہ چھوٹی سی سوری بات کاٹ کے ایگزامپل دے دیتا ہوں, مسلمانوں میں سے کسی نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اللہ نے گریٹا تھنبرگ کو اٹھا کے غزہ بھیج دیا. بالکل ایسے ہی اب وہ ایک نان مسلم بچی, صحیح ہے, تو یعنی یہ بھی ہمارے لیے. اچھا ایک اور میں دانیال بھائی تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے, بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ریپلیس کر دے گا, اللہ تمہیں ہٹا دے گا, کوئی اور بندے وہاں لے آئے گا, وہ پھر اللہ کے ماننے والے ہوں گے, اللہ کی اتباع کرنے والے. مسلمان امپائر جب اپنے زوال کی طرف تھی نا, یعنی یہاں پہ وہ طاؤس و رباب شروع ہو چکا تھا اور حج کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا, اس ٹائم پر منگول ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اور منگول جو ہیں وہ مسلمانوں کا یعنی جو ہے نا قلع کما کرنا شروع کرتے ہیں اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں, اور ایک سائڈ سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرے اینڈ تک پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد ایسا کوئی عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی لٹرلی ہمیں وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے نا اللہ تمہیں ریپلیس کر دے گا. اس پہ تو ایک بات کا شعر بھی ہے نا, ہے یہاں یورشی تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے. بے شک, تو یہ انہی کے بارے میں تھا نا. اور دیکھیں آج بھی دیکھیں اگر آپ اسلام کا جو اسلامک ریوائول جو ہو رہا ہے وہ آپ کو یورپین کنٹریز میں بھی نظر آئے گا, وہ آپ کو امریکہ میں بھی نظر آئے گا, بہت سارے. مطلب میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو, جو جن لوگوں کو پتہ ہو, جو ریڈ نیکس جن کو کہا جاتا ہے امریکہ میں, جو وائٹ سپریمیسی اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہل بلی ٹائپ کا وہ جو ہوتا ہے, وہ لوگ جو ہے اس میں کئی ایسے ہیں جو اسلام کو ایسا دفاع کر رہے ہیں, آپ کی سوچ ہے, یعنی بہت زیادہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے نا وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کے لوگوں سے اسلام کا کوئی ڈیفینڈر نکلے گا, لیکن نکل رہے ہیں لوگ وہاں پہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی کمال دعوت کر دیا تو قبول کر رہے ہیں, وہ خود اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, خود وہ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور انہی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں, اور وہاں پہ اسلام ایک فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کی شکل میں وہاں پہ آیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے, جیسے ہم لوگوں نے دیکھا لوگوں کی کافی مایوسی تھی ود ریگارڈس ٹو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کا کیا کردار رہا, کیا رول رہا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہم اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کروا لے گا, اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس معاملے میں. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ہم نے کیسے آگے موو کرنا ہے. اچھا کمنگ فارورڈ ٹو اندر ٹاپک جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اپنے آڈیئنس کے سامنے, وہ یہ ہے کہ چونکہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, اب ذرا آن لائٹر نوٹ ہم بات کرتے ہیں, کافی سنجیدہ باتیں ہو گئیں. آن لائٹر نوٹ شادی بیاہ کا سیزن ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس شادی بیاہ کے سیزن میں کئی چیزوں کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ لمٹس کراس کر جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ بھی ایک بات کریں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ یا ورلڈ ویو یا ہوتا ہے پرسپیکٹیو جس سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. اب میرے سامنے یہ میری سن گلاسز پڑی ہوئی ہیں, تو اگر میرے سامنے یہ ریالٹی ہے, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ ٹیبل چیئر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو لیکن جب میں یہ گلاسز پہنوں گا نا تو مجھے یہ ریالٹی تھوڑی چینج ہو جائے گی. یعنی کہ اب مجھے ریالٹی جو ہے وہ ذرا ڈارکر نظر آ رہی ہے. کیا وہ واقعی میں کمرے میں اندھیرا ہو گیا؟ نہیں, مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میری گلاسز ہی ہیں. اگر ان کا لینس میں تبدیل کر کے
ریڈ کر دیتا ہوں تو مجھے آپ ریڈ سے نظر آئیں گے, اگر میں گرین کر دوں گا تو آپ گرین سے نظر آئیں گے. تو کیا آپ ریڈ یا گرین ہو گئے؟ نہیں, آپ تو نہیں ہوئے, لیکن مجھے نظر البتہ ایسے آ رہے ہیں. اسی طرح سے میرے سامنے اگر ایک گلاس, ایک کپ چائے پڑا ہوا ہے اور ایک کپ شراب کا پڑا ہوا ہے, تو اگر میں گورے کا لینس لگاؤں گا, ویسٹرن لینس, تو اس میں تو دونوں ہی جائز ہیں, دونوں میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں اسلامک لینس لگاؤں گا اور قرآن و سنت کے لینس سے دیکھوں گا, جو کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک پاکستان میں رہنے والا شخص ہوں اور یہ وہ, تو اس لحاظ سے جب میں وہ لینس لگاؤں گا تو میں کہوں گا ایک تو جو ہے وہ حلال ہے, دوسرا حرام ہے, اور یہ جو ہے یہ پیا جا سکتا ہے, دوسرا نہیں پیا جا سکتا. اسی طرح سے میرے سامنے اگر ایک بیف نہاری پڑی ہوئی ہے اور ایک طرف پورک یا خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے, تو اگر میں گورے کا لینس لگاؤں گا تو گورے کے لینس سے تو دونوں ہی پروٹینز ہیں اور دونوں کے کھانے میں مسئلہ نہیں ہے, دونوں سے جان بنتی ہے. لیکن اگر میں اسلامک لینس لگاؤں گا قرآن و سنت کا, تو اس میں ایک چیز تو جو ہے وہ جائز ہے, دوسری حرام ہے اور گناہ کا باعث ہے. اچھا, اسی طرح سے نا آج ہم لوگ مسلمان تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے لینس میں نا کہیں کہیں ڈسٹورشن ہے. یعنی ہمیں نا چیزیں حق نہیں نظر آ رہا اور باطل نہیں نظر آ رہا. یعنی مسئلہ اصل میں ہماری اینک کا ہے, جو چشمہ ہم نے لگایا ہوا ہے نا, اس میں تھوڑا پرابلم ہے. مثال کے طور پہ فل ان دا بلینکس کوشچن ہے آپ کے لیے. جہیز ایک ڈیش ہے, لعنت ہے, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, بچے آپ یہاں سے مائک لے کے جائیں, بازار میں گھومیں, ہاں جی جہیز ایک کیا ہے بھائی, سب کہیں گے لعنت ہے. لیکن مجھے اپنے گھر میں چاہیے, مجھے چاہیے. اچھا, ہم نے نا اصل میں جو لڑکی ہے نا, جب شادی کرنے جا رہے تھے تو لڑکی کو نا ہم نے بیسکلی ہیپی میل بنا دیا ہے. یہ میکڈونلڈ کا نہیں ہوتا ہیپی میل, وہ اس کے ساتھ نا میل کے ساتھ ٹوائے بھی ملتا ہے نا. تو کہتے ہیں لڑکی تو آ رہی ہے, برگر کے ساتھ ٹوائے کیا مل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بیٹا اس کے ساتھ کمبل, ٹیپ ریکارڈر, واٹر کولر, سلائی مشین, استری, ڈرائر, واشر, سب آ رہا ہے بیٹا. تو ہمیں نا لڑکی نہیں چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ اور بھی چیزیں چاہیے. اور جب تک وہ چیزیں آپ نہیں بتائیں گے نا, میں نے نہیں خریدنا یہ میل, تو اصل میں ہمارے سب کو پتہ ہے. لیکن جب باری آتی ہے نا, تو سب کا لینس ڈسٹورٹڈ ہے. یعنی ہمیں حق نظر نہیں آ رہا, باطل نہیں نظر آ رہا. اسی طرح سے ایک اور سوال, مہندی کے فنکشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی بھی, اور اگر لوگوں سے یہ پوچھا جائے شرعی تو چلو لوگ زیادہ ہو جائے گا نا, مولوی ہیں. میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کلچرلی بھی اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں نا, تو یہ ہندوؤں کے کلچر میں, ہندو کلچر میں آتی ہے. اچھا دیکھیں, اچھا پھر یہ بات بھی کہ اسراف میں آتی ہے سارا کچھ. دیکھیں جو نکاح کرنا تھا وہ تو پروسیس بڑا سمپل تھا. سمپلی آپ جائیں مسجد میں, جا کے آپ 4 5 10 بندے جاتے ہیں, نکاح کریں. اس کے بعد ولیمہ بھی جو ہے وہ لڑکے نے کرنا, لڑکی نے نہیں کرنا. اور لڑکا وہ بھی, اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فقراء اور مساکین کے لیے زیادہ وہ دعوت ہے, اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے, بجائے کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں جی وی آئی پی کون آئے گا, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فلانا ڈمکانا, جتنے لوگ بڑے بڑے آ سکتے ہیں نا ان کو کھلانا ہے. بھائی ان کے پاس پہلے ہی کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ تو کھا گئے وہ, اب آپ ان کو ولیمہ بھی کھلائیں گے. اچھا تو اب اصل بات آتی ہے, مہندی کا فنکشن ہمارے یہاں پہ خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, بلکہ مہندی کے فنکشن سے 1 مہینہ پہلے ڈانس شروع ہو جاتا ہے. کوریوگرافر کوئی گھر کی کوئی باجی ہوتی ہیں یا کوئی خالہ ہوتی ہیں یا پھپھو ہوتی ہیں جو کہتی ہیں بیٹا میں آپ کو ڈانس سکھاؤں گی. ادھر ٹی وی کے اوپر شاہ رخ خان کے گانے لگتے ہیں بالی ووڈ کے, اور ساری فیملی اور ایون فرینڈز وغیرہ سارے مل کے ڈانس کرتے ہیں. اینڈ سو آپ مطلب میں کہہ رہا ہوں نا, آپ لینس لگائیں نا پہلے تو یہ بتائیں, اگر تو گورے کا لینس لگا کے دیکھیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہندو لینس لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں, جب آپ اسلامک لینس لگاتے ہو, قرآن و سنت کے لینس کے تھرو دیکھتے ہو, تو ذرا سوچیں کہ اگر اس فنکشن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو خوش ہوں گے, وہ آپ کو اس پہ پریز کریں گے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, میری امت بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں لگی ہے. یعنی یہ پورے آپ سمجھ لیں مہینے کے لیے مکس گیدرنگ میں ڈانس پریکٹس چلے گی, اور پھر مہندی والے دن جو ہے وہ پورا ایک وہ شو لگے گا سب کے سامنے, اور ہم یعنی سب کے سامنے ناچ گانا ہوگا اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں جو ویسے اس طرح کی چیزوں کو کسی اور کی خاص سیٹنگ میں ہو تو اس کو برا سمجھیں گے, لیکن اس ٹائم پر سب نے اس کو الاؤ کر دیا ہوتا ہے. اور نہ صرف مہندی بلکہ اس سے پہلے بھی مائیوں پارٹ 1 مائیوں پارٹ 2 بھی ہوتا ہے, پھر اور بہت ساری رسمیں, جوتا چرائی, دودھ پلائی, منہ دکھائی, شیشہ دکھائی, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہ سارے معاملات چلتے ہیں. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہوا ہے کہ جو دولہا دلہن ہے وہ آمنے سامنے بٹھا کے تو بیچ میں کوئی سیج وغیرہ ڈال کے پورا یہ الیبریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے, جس میں خرچہ بھی آپ نے انتہا درجے کا آپ نے ایکسپینس بھی لگایا ہوتا ہے, اسراف علیحدہ, پھر یہ اتنی ساری اس میں پرابلمز ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ پوچھیں گے لوگوں سے تو میرا خیال ہے ابھی بھی لوگوں میں اتنی سینس ہوگی کہ وہ آپ کو کہیں گے ہاں مسئلہ تو ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اصل چیز یہی تھی کہ نکاح ہوتا, ولیمہ ہوتا, لیکن پھر بھی ہم کیوں یہ لینس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آج یہ شادی بیاہ کے ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا, کچھ فار سم پیپل اٹ مائٹ بی ٹو لیٹ, وہ کہیں گے جی ہم نے ہال بکنگ کرا چکے ہیں, پیمنٹ کر چکے ہیں, ڈی جے کو بھی آرڈر کر دیا ہوا ہے, فلاں بھی کپڑا بھی دے چکے ہیں, لاکھوں کروڑوں کا خرچے ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے, ہمیں جو نا نظر آتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں ان کا جو اصل ایکسکیوز ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ نہیں ضیاء بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں,
لوگ کیا کہیں گے, سوشل پریشر میں کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں اللہ کیا کہے گا یہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, البتہ مسئلہ کیا ہے لوگ کیا کہیں گے. اور میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے, لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے, لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی رب راضی تو سب راضی. یعنی ہم لوگوں نے نا اللہ کو, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اذان کی آواز آتی ہے اللہ, لیکن کیا واقعی اللہ اکبر, یعنی اللہ واقعی آپ کی زندگی میں اکبر ہے, سب سے اوپر اللہ ہی ہے آپ کی زندگی میں, سب ٹاپ پرائرٹی آپ کی اللہ ہے, یا کیا آپ کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے, لوگوں کا پریشر ہے, یا کوئی اور چیز ہے. تو دیکھیں جس بندے نے کرنا ہوتا ہے نا, جو کہتا ہے کہ بھئی اللہ میرے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے, پھر وہ نہیں پریشان ہوتا ہے اس بات پہ کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلاں کیا کہے گا. بھئی اف یو نو اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو دین ڈو اٹ. آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کس چیز کی ٹینشن ہے آپ کو؟ پھر انسان کے اندر نا ایک لیول آف بہادری آ جاتی ہے, اور پھر اس کے اندر ایک قسم کا ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے, جو اس پوڈ کاسٹ کا نام ہی ہے نا, وہ ایٹیٹیوڈ ہے یہ کہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک ایسا ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ آپ کہتے ہو آئی کوڈنٹ کیئر لیس واٹ پیپل سے اباؤٹ می, آئی کوڈنٹ کیئر لیس. آپ کا اوپینین رکھ لو میرے بارے میں بھائی, ایز لانگ ایز اللہ از پلیز ود می آئی کوڈنٹ کیئر لیس. تو یہ جو ہے نا ایک انسان کے اندر ایک وہ اس قسم کا ریبیلین لے کے آتا ہے اگینسٹ سوسائٹیز نارمز اینڈ ٹریڈیشنز, جو اس کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور آپ اگر ہماری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, صحابہ کے اندر کتنے آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو سوسائٹی ادھر جا رہی ہے اور وہ اپوزٹ جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو. صرف جو مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے نا وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتی ہے, جو زندہ مچھلی ہوتی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف بھی تیر لیتی ہے, ایسے ہی اور بڑا اسٹرگل کر کے تیر لیتی ہے, اور جہاں اس نے انڈے دینے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ نا ایک لوگوں کا بس ایک بہاؤ چلا ہوا ہے, جو جس طرف لگا دیتا ہے ہم لگ جاتے ہیں, جو ٹرینڈ آتا ہے اس پہ چڑھ جائیں گے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے, جو بھی ہے بس لوگ سارے کر رہے ہیں تو بسم اللہ. جب اس میں میرے خیال میں ایک اور بہت بڑا ریزن جو ہے نا اس مینٹیلٹی کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو, شادی بیاہ کو ویسے اگر پوچھیں سب سے تو شاید سارے آپ کو جواب دیں گے ہاں یار یہ اس کی ایک مذہبی یا دینی سگنیفیکنس ہے, لیکن ہم اس کو ایک دینی فریضہ یا دینی ایونٹ نہیں سمجھتے. آپ امیجن کریں جا بھائی جب کوئی حج میں جا رہا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے ایسا سنا, کوئی کتنا مرضی جاہل کیوں نہ ہو, کبھی آپ نے سنا کوئی حج پہ جا رہا ہے تو ساتھ اس کے خاندان والے باقاعدہ ڈانس کرتے ہوئے, بھنگڑے ڈالتے ہوئے, ڈھول باجا لے کر اس کو سی آف کرنے جائیں؟ ایسا نہیں کرتے لوگ. کیوں؟ لوگ الٹا دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں, بلکہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں اسے کہتے ہیں یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا, ادھر یہ کرنا, اس طرح کے ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک بڑے سیکرٹ دینی جرنی پہ یہ جا رہا ہے اور یہ اپنے ایمان کی تکمیل کی طرف ایک اور قدم بڑھا رہا ہے. صحیح, اور لوگ اس کو بڑا وہ اس سینس میں. تو میرے خیال میں زیادہ اگر ہم شادی بیاہ کو بھی اس طرح اس لینس سے دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت اہم دینی فریضہ ہے, یعنی اس کو تو اللہ کے نبی نے ایمان کی تکمیل کہا نا, کہ نہیں انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے انسان کا. تو اگر اس سینس میں ہم دیکھیں اور دیکھیں اگر آپ اس کی پوری لاجک کو سمجھیں یا بھائی یعنی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کس چیز کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. آپ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر اگر آپ سورہ نساء ہے پھر سورہ مائدہ ہے, یہ 2 صورتیں بالخصوص اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا کہ یار جب کہ یہ معاشرے کے لیے خاندان کی کیا اہمیت ہے, اور خاندان کی ویسے آپ کے لیے کیا اہمیت ہے ایز این انڈیویجول آپ کی زندگی میں, اور آپ کی دینی زندگی اور آپ کی اخروی زندگی جو ہے اس کے اندر جو یہ خاندان کے دائرہ ہے اس کے معاملات اگر ٹھیک نہ ہوں تو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس میں اگر جائے بھائی لوگ کریں تو دیکھیں پھر لوگ کہتے ہیں جی اولاد نافرمان ہے, یہ ہے آپ نے دیکھیں بنیاد ہی آپ اللہ کی نافرمانی پہ کی ہے. ہاں بالکل, آپ نے اللہ سے نافرمانی تو دور کی بات, آپ اللہ کے باغی ہو گئے, بغاوت پہ کی ہے. یعنی جب آپ ادھر ڈانس کر رہے ہو اور آپ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو. دیکھیے ڈانس کے علاوہ اب تو شراب و کباب بھی چل رہا ہوتا ہے, اور بہت کچھ ایسی چیزیں خرافات ہو رہی ہوتی ہیں جو اسراف علیحدہ, مطلب بہت سارے آپ پوائنٹس نکال سکتے ہیں کہ کس کس جگہ پر یہ پرابلم ہوا. تو دیکھیں جب آپ نے اسی بنیاد پر ایک چیز کی ہے تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نشاور کرے گا اس پہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو وہی ہے جو پہلے سے تھی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی
بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوتی ہیں, اللہ کی فرما برداری میں ہوتی ہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی ہیں, اس گھر میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرے گا, بہتری بھی کرے گا. ورنہ یہ کہ آپ بے شک امیر زادے بھی ہوں بہت بڑے, اور آپ نے بڑے وہ لینڈ کروزروں کی بارات لے جاتے ہوئے سارا کچھ کیا ہو, اس گھر کے اندر اللہ ایسی نحوست کبھی کبھار آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے جی ابھی شادی ہوئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ڈیورس ہو گئی, ختم بات. اس میں بھی زیادہ بھائی دیکھیں, یہ تو ابھی تو آپ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں فنکشن کی, بلکہ میں کیونکہ بہت سارے نوجوان میرے پاس آتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی وہ کرتے ہیں, وہ اکثر کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی میں آتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ باتیں ساری ٹھیک کرتے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ میں جو آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا جو سٹینس ہے نا وہ بہت سخت ہے. وہ میں بتاتا ہوں کس حوالے سے. دیکھیں ایونٹس پہ, ویڈنگ ایونٹس اور فنکشن کا جو ایونٹ ہے اس پہ تو لوگ دینی باؤنڈری کو کراس کرتے ہی کرتے ہیں, صحیح ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی اکا دکا کوئی شادی بیاہ ہو جس میں آپ کو بالکل پرفیکٹ آپ کہیں کہ ہاں یار انہوں نے دینی تقاضوں کو بیر منیمم پورا کیا ہے. مطلب یعنی ارد گرد جتنی بھی, میں اگر 10 شادیاں ہیں تو 10 میں سے شاید ایک کوئی شادی ایسی مجھے دیکھنے کو ملتی ہو جس میں میں کہوں ہاں یار انہوں نے کچھ نہ کچھ خیال رکھا ہے. ورنہ تو دیکھیں جیسا فری مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایون اب ویڈنگز میں بھی وہ کلچر آ گیا ہے کہ وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ لوگ ابھی بھی گاؤں دیہات کی کوئی شادی ہو تو اس میں وہ, اب لوگ اس کو بھی اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یار وہ جو گاؤں دیہات والی شادی ہیں اس میں تو سیگریگیشن کی سمجھ آتی ہے, یہ تم مارکیوں میں شادی کر رہے ہو شہر میں, یار اس میں بڑا آڈ لگے گا اگر آپ لوگوں کو الگ بٹھا دیں گے, یہ عجیب و غریب. کیونکہ لڑکا کہتا ہے یار میرے میل فرینڈز بھی آئیں گے, فیمیل فرینڈز آئیں گی, وہ اسی طرح دلہن بھی کہہ رہی ہوتی ہے اب میرے میل اور فیمیل فرینڈز تو کیا ہم ان کو الگ بٹھا دیں. تو یہ عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی کوئی سیگریگیشن نہیں ہوگی اور وہ فری مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کی بہنیں بھی, مائیں بھی, پورا خاندان کی عورتیں وہ بھی سچ دج کے آئی ہوتی ہیں, ادھر سے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں, تو ادھر بھی ایک عجیب ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت غیر مناسب ہے. لیکن ذرا بھائی اس سے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں, اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں, اور یہ میں اب آپ سے سوال کروں ذرا تمہید شاید تھوڑی لمبی ہو جائے, وہ یہ کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں جیسا آپ لوگ کہتے ہیں ازیومنگ کہ وہ دین کا وہی سٹینس ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار تو پھر اس طرح دیکھا تو شادیاں ہی نہ ہوں. اب ایک شریف نوجوان ہے, اور یہ ایک جینون کوشچن ہے, میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے یار دانیال بھائی میں انسان ہوں, اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں ایک چیز رکھی ہے, مجھے ایک لڑکی اپنے سوشل سرکلز میں سے پسند آ رہی ہے, وہ دین کے بھی سارے تقاضے فلفل کرتی ہے, مطلب باحیا ہے, پردہ وغیرہ کرتی ہے, سارا کچھ. اب میں کیا کروں, میں ڈائریکٹ اس کے پیرنٹس کو اپروچ کروں گا تو وہ تو اسٹریٹ نو ہو جائے گا, صحیح ہے. میں کیا کروں, میں اسٹریٹ نو اس طرح ہو جائے گا کہ وہ لڑکی کو بہت ویئرڈ لگے گا, وہ لڑکی کہے گی یہ کیا اس نے حرکت کی ہے, صحیح ہے. تو کہتا ہے مجھے سیٹنگ بنانے کے لیے, گراؤنڈ لے کرنے کے لیے مجھے پہلے اس لڑکی سے بات کرنی ہے, اس لڑکی سے پوچھنا ہے, ایٹ لیسٹ یہ بھی پوچھنا ہے کہ یار کوئی آپ کمیٹڈ تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, صحیح ہے. اچھا میں آپ کے پیرنٹس سے اپنے پیرنٹس کا رابطہ کروانا چاہتا ہوں, تو مجھے کسی فادر کا کسی مدر کا نمبر وغیرہ دے دیں یا کوئی رابطہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سٹینس کے مطابق تو یہ بھی غلط ہے, تو کیا ایسے ہی ہے ضیاء بھائی, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں اس کے کرنے کے نا بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس اگزامپلز آتی ہیں کہ آپ بجائے خود کسی چیز کو انیشیٹ کریں اور اس میں پھر وہ جو خدشہ ہے نا کہ جہاں پہ بات آگے بڑھ جائے اور آپ کہیں چلیں مجھے اپنا نمبر دینا, ہم ذرا آپس میں تھوڑی سی بات چیت کریں, وہ پھر یعنی خطوات شیطان سے بچنا چاہیے. اصل ایشو یہ ہے, مسئلہ اس بات میں اتنا نہیں ہوگا جتنا خطوات شیطان والا مسئلہ ہوگا کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ غلطی کی طرف جائیں گے اور شیطان آپ کو اکسائے گا کہ یار تھوڑی سی اور بات کر لو, تھوڑا سا یہ کہہ لو, تھوڑا وہ کہہ لو. اصل چیز یہ کہ آپ کسی اور کے ذریعے بھی پتہ کروا سکتے ہیں کہ بھئی ان کی کوئی سیٹنگ کہیں اور تو نہیں ہوئی ہوئی, کوئی اور ان کا معاملہ تو نہیں چل رہا, کہیں منگنی ہوئی ہوئی ہے یا کوئی نکاح ہوا ہو سکتا ہے, اور وہاں سے پیغام بھجوا سکتے ہیں کہ جی فلاں لڑکا جو ہے وہ آپ کے فلاں جگہ پہ ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, وہ آپ میں انٹرسٹیڈ ہے یا اس طرح سے ہے. تو اگر آپ کہیں تو پھر آپ کے پیرنٹ سے بات کی جائے. اور دیکھیں پرپوزل لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا نکاح ہو گیا, یعنی پرپوزل ہوتا ہے اس لیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں. تو جب آپ پرپوزل کے لیے چلے گئے ہیں, آپ نے دیکھیں ہو سکتا ہے اس کے کئی مسئلے ہوں, آپ نے تو اوپر سے ظاہری طور پہ دیکھ کے کہا نا مجھے پسند آ رہی ہے, کیا پتہ جب آپ بات کریں تو لگے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے, تو آپ پرپوزل کے لیے جائیں, آپ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ 50 دفعہ ملیں آپ, لیکن ایک سیٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ پیرنٹس بھی وہاں موجود ہیں یا کوئی اور بڑا ایک شخص ایسا وہاں پہ موجود ہے, تاکہ وہ نان محرم والا کانسیپٹ بیچ میں نہ ہو, کہ بیچ میں کوئی کم از کم تیسرا موجود ہو
وہاں پہ آپ بیٹھ کے بات کریں اور ایسے انٹیلیجنٹ سوال پوچھیں. یعنی فضول سوال ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کلر کون سا پسند ہے, تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف 5 years from now. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اسٹرانگسٹ پوائنٹس کیا ہیں, آپ کی ویکنیس کیا ہے, غصہ تو نہیں زیادہ آتا, اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے اس میں آپ کیسے بہیو کرتے ہیں. یعنی آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ایز اے پرسن وہ کیسے ہے. تو وہ آپ ملیں, 1000 دفعہ ملیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے بعد بھی اگر بات بن رہی ہے تو پھر آپ کہیں جی بالکل ہم پروسیڈ کریں گے, اور اگر نہیں بن رہی تو وہیں سے جزاک اللہ خیر تھینک یو کر کے نکل جائیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر پروپوزل کسی نے لیا ہے تو بس قبول ہے اور مسئلہ ہو گیا. اگر وہ بیک آف کر جائیں پروپوزل کے پروسیس کے دوران تو کہتے ہیں بڑے بدتمیز لوگ ہیں, وہ تو آئے اور پھر چلے گئے. بھائی ان کا حق ہے, ایسے ہی ہے, آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھیں, وہ بھی آپ سے پوچھیں. اگر کہیں پہ بھی ایسی بات آ رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی میچ نہیں بن رہا تو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو لیو دا سچویشن, بیکاز ادروائز یہ جو ایون یہ جو آپ نے بھائی کی مثال دی ہے نا, اس میں کون سی گارنٹی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہوگا. یعنی آپ جب اکثر اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم لوگ تو یہ کیسز ہزاروں دفعہ ڈیل کر چکے ہیں, عام طور پہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہر بندہ اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے. ابھی بھی ہم پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپس میں یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں, ہم اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہیں. اصل ہماری جو حقیقت ہے نا وہ ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے. یعنی ابھی ہم جہاں بڑے تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی کیا السلام علیکم, کیسے بھائی جان, خیریت, گھر میں تو گڈو تو کتنے مار گئے تھے, دفعہ ہو جاؤ فلاں کر. تو وہ جو اصل شخصیت ہے نا وہ تو نکلتی ہے گھر میں ہی, تو اور پھر بندہ بالکل فری ہو جاتا ہے. اور اصل میں جب شادی بیاہ میں یعنی اسکولوں میں, کالجوں میں جب یہ معاملات چلتے ہیں تو وہ نا بڑے اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ صبح روز تیار ہو کے آتے ہیں, ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے روز امپریس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ اچھی باتیں, نہیں جی میں ایکچولی میں بڑی نا آرگینک ڈائٹ پہ ہوں اور میں بڑا فلانا. پھر پتہ چلتا ہے جب شادی ہوتی ہے کہ یہ تو موضوع پراٹھے کھاتے ہیں اور پجامے سے باہر نکلتے نہیں ہیں, سو آن. سو دا پوائنٹ از کہ یہ جو مصنوعیت ہے نا, اس کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بہرحال فیملیز کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اور فیملیز کیا کرتی ہیں, جو ہم سے چیزیں مس ہو گئی ہیں یا ہمارا جو بلائنڈ اسپاٹ ہے اس کو وہ ایکسپوز کرتی ہیں. یعنی جب ہوتا ہے نا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے بلائنڈ اسپاٹ میں آتی ہیں, نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہماری فیملی دیکھ لیتی ہے. یعنی ہمارے فیملی جب ہوتی ہے نا وہ پھر پوری, کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے جذبات میں ذرا زیادہ آگے بڑھ گئے اور ہمیں لگتا ہے بس نہیں یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو فیملی جب انوالو ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں اصل میں بات یہ بیٹا, ہم نے ان کے باپ کو بھی دیکھنا ہے, وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کیا ان کا لائف اسٹائل ہے, کیا سارا کچھ ہے, از اٹ اے گڈ فٹ اور ناٹ اے گڈ فٹ. تو پھر آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مشاورت ہو کے پھر کسی نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمارے دشمن نہیں ہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا. ہمارے پیرنٹس ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. یس آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھار وہ ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے یا ہم ان کے پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی بربادی کا پلان نہیں کرنا چاہ رہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اپنے دماغ میں کہ جتنی فرکشن لیس شادی ہو جائے, یعنی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لڑکی اگر آ رہی ہے یا فار ایگزامپل کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو لڑکا ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا ذہن ملتا ہو, سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے بھی کوئی خاص ڈفرینس نہ ہو اینڈ سو آن. تو آئی تھنک ان کو انوالو کرنا بہرحال آپ کے لیے فائدے میں ہی ہوگا, نقصان میں نہیں ہوگا. تو آپ بے شک ان کو انوالو کریں, ملیں, پیرنٹ سے بات کریں, بڑی بہن ہے, بڑے بھائی جان ہے, کوئی ہے, ان سے بات کریں بھی میں کسی میں انٹرسٹیڈ ہوں. آپ اگر وہاں پہ بات کریں, اور لیٹس بی ریئلسٹک کہ دیکھیں میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا سوائے کہ مجھے یہ باتیں پتہ ہے, مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے کہا چلیں آپ بات کرتے ہیں. اگر ہو جاتا ہے الحمدللہ, نہیں ہوتا ثم الحمدللہ, اللہ نے کوئی بہتر پلان کیا ہوگا آپ کے لیے, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو اس کا ایڈورس افیکٹ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات چیت آپس میں شروع ہو جاتی ہے اور دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ہے نا جب ونس یو آر ان لو اینڈ آپ 4 سال بعد اپنے امی ابو کو انوالو کرتے ہو اور امی ابو کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ جٹ ہیں اور ہم بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, یا ہم راجی ہیں تو وہ خواجے ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. تو اس پوائنٹ پہ نا ان کو یہ کہنا کہ دیکھو اچھا لگا آپ کے ساتھ 4 سال میں نے گزارے یونیورسٹی میں تو ابو نہیں مان رہے, تو اب جو ہے نا دس ول فیل لائک اے ڈیورس. اور اس لڑکی کے لیے تو مطلب اس لڑکی کے لیے تو خیر اتنا بڑا مسئلہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں جب آپ کا یہ, کیونکہ ایموشنلی تو آپ پورا انویسٹڈ تھے نا, اب مسئلہ یہ ہے فلی انویسٹڈ تھے, اور جب یہ ہوا نا کہ نہیں ہو سکتا, یقین کریں برو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ لڑکوں کے یا لڑکیوں کے کریئرز برباد, لائف برباد, کھانا پینا چھوڑ دیا, کوئی ڈرگز میں چلا گیا, کوئی الکوہول میں چلا گیا, کوئی پتہ نہیں مجنوں بن گیا, کیا ہو, یعنی بہت بربادی ہوتی ہے. سو کیوں اپنے دل کے ساتھ اتنی بڑی رسک لے رہے ہو؟ یہ دل کوئی مذاق تھوڑی ہے, یعنی آپ نے ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا, یعنی ونس یو آر انویسٹڈ ان اٹ اٹس گوئنگ ٹو ہیو کانسیکوینس. تو بجائے کہ یہ 4 سال بعد آپ کو اس ٹائم پہ الہام آتا کہ نہیں ابو نہیں مان رہے اور مسئلے جو ہے نا بیچ میں آ گئے ہیں, بہتر تھا کہ آپ شروع میں یہ پروسیس انوالو کرتے تو یو ووڈ ہیو سیوڈ یور سیلف
and he is a person from a lot of heartache. So this is where I would say کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا عقل مندی کے ساتھ اور حکمت سے کرنا چاہیے. چلیں فائنلی ہم موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. چھوٹی سی بات وہ یہ کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے بھی زندگی میں ایگزامس دیے ہوں گے, ویسے بھی زندگی ہماری خود ہی پورا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے. تو کئی ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں ان کے شاید فائنلز سر پہ ہیں, کچھ کے مڈ ٹرم سر پہ ہیں, ڈپینڈنگ آن کس اسکیجول پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایگزام کا اسٹریس جو ہے نا یہ بڑے بڑے بچوں کو جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھار تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس سے بھی ورس قسم کا بیہیویئر جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ذرا پیرنٹس کو پہلے ہم نصیحت کریں, پھر ہم بچوں کی طرف آتے ہیں کہ بچوں کے اگر نمبر خدا نخواستہ نہیں آتے اور کوئی بچہ جس کا کل یا پرسوں پیپر ہے اور وہ بیٹھ کے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے, ضرور آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں, آپ خیر کا کام کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں پیرنٹس کو تھوڑا سا ہم نے پہلے ریلیکس کرنا ہے کہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے وہ نمبر نہیں آتے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس پہ قیامت برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے یہ ہے کہ ہر انسان کی کچھ مخصوص صلاحیتیں ہوتی ہیں, ایک انڈیویجول اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پیس آف پیپر پہ ریفلیکٹ کریں. جی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ بالکل سوشلی آکورڈ ہوگا, اس سے کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا, یا بلکہ کسی دوسرے انسان سے بات کرنے میں اس کی جان جاتی ہوگی, اس کے بہت سارے ایشوز ہوں گے, لیکن وہ نمبر پورے لاتا ہے. بالکل. تو پیرنٹس کہیں گے جی ہمارا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بیچارہ سوشلی بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے, اس کے اور بہت سارے مسئلے ہیں, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں. اس چیز کو وہ کہیں گے گڈ ہے, بس پڑھتا ٹھیک ہے, نمبر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, پورا دیکھنا چاہیے. اور ایک طرف ایک بچہ بہت اچھا ہے, وہ بہت زیادہ سوشل بھی ہے, وہ بہت زیادہ خیر کے کاموں میں بھی حصہ لے رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ آپ کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوگا نا, کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, لیکن اس کے نمبر بس ایوریج آ رہے ہیں, تو کہیں گے یار سارا دن جو ہے نا ویلیاں مارتا رہتا ہے, یہ پڑھتا نہیں ہے. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایگزامز, آپ نے ایگزام کا ذکر کیا, تو میں یونیورسٹی میں ایک ہی بار ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا. ویسے میں اچھے جی پی ایز والے بچوں میں تھا, میں اپنی کلاس کے ٹاپ 3-4 بچوں میں میرا شمار ہوتا تھا. تو کیا ہوا کہ ایک ایگزام تھا اسٹیٹس کا, صحیح ہے, تو وہ جو سیمسٹر تھا اس میں ہم ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے. تو یہ کرونا کے بعد, یہ کرونا کا زمانہ چل رہا تھا, اس میں نا وہ اسٹوڈنٹس کے بہت سارے ایشوز تھے, تو میں اس میں لگا رہا. تو کلاسز میں نے نہیں لی. وہ ایک ہماری اسپیسیفک کلاس ایسی تھی, وہ ہوتی اس ٹائم پہ تھی کہ میری اس ٹائم کمٹمنٹس ہوتی تھی, کلاسز بھی ساری مس, اسائنمنٹس بھی ساری مس, اور جب ایگزام آیا تو پڑھا نہیں ہوا تھا, تو فیل ہو گیا. کچھ نمبروں سے فیل ہو گیا. تو ٹیچر نے مجھے بلایا, کیونکہ میرا جی پی اے بہت اچھا تھا, اور میں اسی اسپیسیفک پروفیسر سے ایک سبجیکٹ پہلے بھی پڑھ چکا تھا. یعنی اسٹیٹس 1 پڑھ چکا تھا, تو اسٹیٹس 2 میں فیل ہو گیا. دوسرے سے انہوں نے مجھے بلایا, تو کہتے ہیں ان پرسن بلایا ایگزام رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے. تو کہتے ہیں پیپر میرے سامنے رکھا, کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے. تو میں نے دیکھا تو بہت تھوڑے نمبر تھے. تو میں نے کہا سر بس کیا کریں. کہتے ہیں اچھا کیوں فیل ہوئے ہو. تو میں نے کہا سر پڑھا نہیں تھا. اچھا میں نے آنیسٹلی کہا سر پڑھا نہیں تھا. ان کو اتنی ہنسی آئی, پتہ نہیں اس بات پہ ان کو ہنسی آ گئی, اور وہ زور زور سے ہنسے. کہتے ہیں یہ کیسا جواب ہے, پڑھا نہیں تھا. آف کورس نہیں پڑھا تھا. کیوں نہیں پڑھا تھا. میں کہا سر بس نہیں پڑھا تھا. تو اس بات وہ اتنے وہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو, میں تمہیں 2 دن دیتا ہوں, تو مجھے یہ 3-4 چیزیں, اگر یہ 3-4 ٹاپکس میرے آفس آ جاؤ 2 دن بعد, 3-4 ٹاپکس بتا رہا ہوں, اس پہ میں تم چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گا, اگر ہوا تو میں تمہیں پاس کر دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے سر. وہ میں گھر گیا, وہ ٹاپکس تھوڑے سے پڑھے, تو اگلے دن گیا سر کے پاس. تو سر نے, میں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ میرے سے ایگزام لیں گے. انہوں نے کہا پڑھے ہیں. میں نے کہا سر پڑھے ہیں, پکی بات ہے پڑھے ہیں. میں نے کہا جی سر پکی بات ہے پڑھے ہیں. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو پاس ہے, جا. اللہ سب کو ایسے ٹیچر نصیب کرے جو انہوں نے مجھے بی گریڈ دے دیا. انہوں نے مجھے بی گریڈ دے دیا. اچھا ماشاءاللہ, اچھا خاصا گریڈ دے دیا. اور میرا وہ, مجھے ڈر تھا کہ میرا اب جی پی اے نیچے آئے گا, لیکن وہ تو دیکھیں, تو اس سے پتہ کیا ہوا, اس ٹیچر کی رسپیکٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور پھر 2-3 سیمسٹر بعد دوبارہ وہ ایک اور ہمارا کورس آیا جس میں وہی پروفیسر تھے. ٹھیک ہے. تو میں ساری کلاسیں مس کر دیتا تھا, ان کی کلاس مس نہیں کرتا تھا. صحیح. کیونکہ انہوں نے اس طرح کیا, میں کیونکہ اب میری ایک وہ ہو گئی تھی کہ یار آئی ہیو ٹو میٹ ہز ایکسپیکٹیشنز. تو دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, جو بھی بچہ فیل ہوتا ہے وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جوتے سے اس کا علاج کریں, آپ دوسرے طریقے سے بھی علاج کریں, تو وہ زیادہ اس کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے.
اور میرے خیال میں بھائی اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایگزام سٹریس جو ہوتی ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو بچے اس سے گزرتے ہیں. بالکل. اور اس میں نا بعض اوقات زیادہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. یہ جو ہم ایگزامس کے حوالے سے میں نے جو ایز اے اسٹوڈنٹ بات نوٹ کیا, بہت زیادہ اسٹوڈنٹ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, کل پڑھ لیں گے, پرسوں پڑھ لیں گے, اور وہ کرتے 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 بالکل جب تلوار سر پہ لٹک جاتی ہے تو وہ پھر پینک سچویشن آ جاتی ہے, جس سے ان کی نہیں, میں اصل میں پینک سچویشن ابھی آئی ہوئی ہے. کئی ہمارے ویوز ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت پینک کر رہے ہیں, کیونکہ پتہ کیوں پینک کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پڑھنا چاہیے تھا اور وہ بیٹھے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. تو بچوں, پیارے بچوں, پڑھائی کیا کرو. اور میں اصل میں اسی سے ایڈ کرتے ہوئے دیکھیں, اصل میں نا ہمارا سب سے بڑا جو ڈسٹریکٹر ہے نا وہ یہ ہے, وہ یہ چیز ہے, وہ یہ ظالم ہے. کیونکہ ہم لوگ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ ایگزامز ہوتے ہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے تھا, لیکن ہم لوگ چلیں یہ تو پھر ایک پروڈکٹیو پوڈ کاسٹ ہے, بٹ دیر از اے لاٹ آف ادر کانٹینٹ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ ایسی برین راٹ قسم کا کانٹینٹ, پتہ نہیں کیا اسکبڈی ٹوائلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور 6-7 کے پہلے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فیملی ولاگنگ, اللہ معاف کرے, توبہ توبہ استغفر اللہ, اس پہ لگے ہوئے ہیں, یا اور کچھ رینڈم چیزیں جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ یا جہاں جہاں پہ پلیٹ فارمس پہ آپ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ویڈیو گیمس پہ کئی ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی رو بلاکس پہ لگا ہوا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے نیکسٹ ٹائم, کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ بہت سارا پروڈکٹیو, چلو دین کا نہ بھی ہو, دنیا کا پروڈکٹیو کانٹینٹ آپ دیکھ سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کو ضائع کیا. تو میری گزارش, جہاں میں نے پیرنٹس کو کہا کہ ذرا آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں, ذرا ایز آف کر جائیں, ڈونٹ پٹ سو مچ پریشر. بس بچوں کے ہر ایک کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, تو لیٹ دیم کائنڈ آف گرو انٹو دیٹ. بٹ بچوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز اس کا روزہ رکھو. اگر روزہ نہیں رکھا جا رہا, اپنا فون, اپنا ڈیوائس جو بھی ہے, اپنے امی ابو کے پاس, کسی کے پاس بھی لاک اینڈ کی میں رکھوا لو کہ جی مجھ سے یہ لے لیں, کیونکہ مجھ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ ہیو دا گٹس ٹو کنٹرول اٹ مائی سیلف. تو آپ اس کو رکھ لیں, ایگزام ختم ہونے کے بعد یہ میں آپ سے لے لوں گا. اور یہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اس ٹائم پہ تو یہ موبائل فونز والا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہمارا مسئلہ تھا ویڈیو گیم کانسولز کا. تو جو بھی ہمارے پاس اس ٹائم پہ کانسول ہوتا تھا, PS1 ہے یا سیگا میگا ڈرائیو ہے, جو بھی ہے, وہ پکڑ کے ہم کہتے تھے اس کو لاک کر دیں. خود میں رضاکارانہ طور پہ کہتا تھا اس کو لاک کر دیں, کیونکہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا. کیونکہ ونس یو اسٹارٹ پلئنگ اٹ بیکمز کہاں اتنے گھنٹے چلے گئے. تو پھر میں کہتا تھا دیکھیں, کیونکہ میں نے پڑھنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے ابھی یہ جو وقت ہے نا, یہ میں نے اس کام میں لگانا ہے, اس کا فائدہ ہوگا جب ایگزام ختم ہوں گے. اچھا یقین کریں, میں ایگزام ختم ہونے کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ابھی تک, آپ سمجھے نہیں, میں بتاتا ہوں. میں کبھی یعنی فائنل ایگزام جو ہے نا, اس کے بعد تو میرا بس چلتا, تو میں کہتا کتابوں کو آگ لگا دو, آگ لگاؤ اور اس کے ارد گرد ڈانس کرو, کیونکہ نا یہ اتنی مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یہ چلو ختم ہوا, ختم ہو گیا. اچھا پھر ایگزام ختم ہوتے وقت جب فائنل پیپر ہوتا ہے نا, جب آپ کا لاسٹ پیپر ہوتا ہے, اس کی جب لاسٹ لائن آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ لاسٹ لکیر لگاتے ہیں, جو ٹھنڈ پڑتی ہے نا کلیجے میں, اوہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور وہ لائن لگانے کے بعد میں کہتا تھا اب آئے گا سکون, کیونکہ اب آگے چھٹیاں آ رہی ہیں, اور چھٹیوں میں وہاں سے نکلتے ہی سیدھا گھر نہیں جانا. پہلے ہم جاتے تھے کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے, کوئی برگر اٹھایا, کوئی جوسز اٹھائے, فلانا, اس کے بعد کوئی ویڈیو گیم شاپ پہ گیا, وہاں سے گیمز اٹھائیں, کوئی فلمیں اٹھائیں, کوئی فلانا اٹھایا, یعنی ڈو دا ایوری تھنگ جو انجوائمنٹ کی. اور پھر بیٹ بال بھی اگر فار ایگزامپل نہیں پڑا ہوا تو بیٹ تو پڑا ہوگا, بال لے کے آنا ہے, ٹیپ لے کے آنی ہے. یعنی میں نے تقریباً ایگزام ختم ہونے سے پہلے ویژولائز کیا ہوتا تھا کہ ایگزام ختم ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, یعنی جو گیمز اور فرینڈز اور یہ سارا معاملہ. تو دیکھیں یہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ بالکل انجوائے کریں, لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں اپنی انجوائمنٹ میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. یعنی جس اللہ پر ہم توکل کر رہے ہیں اور ڈپینڈ کر رہے ہیں اور اسے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ پاس کر دے, تو اس کو ناراض کر کے تو نہیں پاس ہوں گے نا. تو انشاءاللہ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم اپنے محنت کریں اور ٹائم کا اچھا استعمال کریں. اچھا بھائی, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اب ایک اور مسئلہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. وہ یہ ہو گیا کہ لوگ ایک تو پڑھتے نہیں ہیں جی, لوگ کہتے ہیں او ایگزام کیوں, کیونکہ لوگوں کو چیٹنگ کرنا بہت آسان اب میسر ہو گیا, آسانی سے میسر ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا اس کی امپلیکیشنز بھی بتائیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من غش فلیس منی, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, دھوکہ دے یا ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں چیٹنگ کر کے بھی تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا, کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو چیٹ. آپ اپنے ٹیچر کو, اس پورے سسٹم کو اور خود کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, ایون اپنے پیرنٹس کو بھی جنہوں نے فیسیں نہیں دی کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھے گا. تو اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ موبائل فون بہت زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اور یونیورسٹیز کے اندر, کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ایگزامس کے دوران اس طرح کی سختی نہیں ہوتی اب, جس طرح آپ سمجھیں کہ جو لوگوں کیمبرج کے ایگزامس میں جس طرح ماحول ہوتا ہے باقاعدہ ایگزامینیشن ہال کا,
یا پھر کہتے ہیں دوسرے جو بورڈ ہیں جیسے فیڈرل بورڈ ہے ہمارا، ان کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں تو بہت سختی ہوتی ہے. یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ٹیچرز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا ہے پورے سیمسٹر میں، اور ان میں سے بعض اوقات کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہی کلاس روم ہوتا ہے آپ کا، وہی ماحول ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے پورا سال آپ بیٹھ رہے تھے، تو آپ ہر کارنر سے فیملیئر ہوتے ہو اور آپ کے لیے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. اسی طرح منہ اٹھا کے آپ کلاس میں آ جاتے ہیں، موبائل بس اگر سبمٹ کرانا ہے تو 2 موبائل لے کے چلے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور پھر آج کل وہ اور گیجٹس آئے ہوئے ہیں آپ کیا ٹیکنیکس نہ بتائیں لوگوں کو. دیکھیں لوگوں بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے, آپ یہاں پہ ٹیکنیکس بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے. تو اس میں میں نے ایکچولی بوٹیاں اور پھرے اور یہ چیزیں. ہاں کچھ دوست پڑھتے نہیں تھے, تو میں کہتا تھا یار تم لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی, کہتے ہیں وہ یار کل جا کے نقل کر لیں گے, اس میں کیا ہے. ہاں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں عزت سے فیل ہو جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے, اور پھر بعد میں ری ٹیک کر لینا بجائے کہ یہ کہ انسان چیٹنگ کرے. کیونکہ دیکھیں آپ کی جو کریئر ہے نا اس کے اندر یہ جو چیٹنگ ہے یہ آپ کے جو اللہ کے ہاں آپ کا ریکارڈ ہے نا اس میں یہ ایڈ کر رہا ہے کہ یہ بندہ فراڈ سے آگے گیا ہے, فراڈ سے آگے گیا ہے. اور اب اس فراڈ سے جب آپ کو کہیں جاب ملے گی تو آپ کے مال میں ایک فراڈ کی آمیزش بھی ہوئی ہے نا, کیونکہ آپ جس جگہ پہنچے ہو آپ اس کے اہل نہیں تھے. یعنی آپ نے چیٹنگ کرا کے ڈاج دے دوں کہ کسی جگہ پر لگ گیا آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کی جاب لگ گئی. اب آپ کی جو کہ جاب لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں بیک گراؤنڈ پہ کوئی اور بندہ شاید زیادہ ڈیزرونگ ہوتا جو کہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا, لیکن آپ اس کی جگہ پر آئے ہوئے ہو. اب آپ کے مال میں ایک حرام کی آمیزش ہے, ٹھیک ہے, توبہ استغفار اپنی جگہ پر, بٹ دیکھیں یہ ایسی رسک نہیں ہے جو ہمیں لینی چاہیے. اللہ آپ کو رزق تو دے گا, جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے ملنا آپ کو اتنا ہی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل ہی میں لے لوں بجائے کہ میں 2 نمبری سے وہ لوں. ملنا تو اتنا ہی ہے, اس سے 1 روپیہ اور نہیں ملے گا آپ کو. یعنی جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا, آپ چاہے کسی کے بٹوے سے نکال لیں یا چاہے آپ حق حلال کما لیں. تو چیٹنگ کرنے میں یا تو فائدہ ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ بالکل ضرور کریں. عارضی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے اور میں نے بڑا ڈاج دے دیا ہے, لیکن آپ کے جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں نا وہ اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں, اور ڈاج آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا. تو برائے مہربانی شاید آپ کو میری بات لگی ہو کہ یہ اب تو ہمارا جو پلان تھا ایگزام دینے کا وہی خراب کر دیا اس بندے نے, لیکن دس از اسٹریٹ فرام دا ہارٹ. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ خود سے پڑھیں, محنت کریں, کوشش کریں. ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ دے دیں گے, اٹیمپٹ کر لیں گے, کچھ اور محنت کر لیں گے. اور پیرنٹس کو بھی میں نے اسی لیے کہا کہ ذرا آپ بھی حوصلہ رکھیں, نمبر اچھے ہوتے ہیں لیکن اٹس ناٹ ایوری تھنگ, دیر آر لاٹ مور تھنگس, دیر آر وے مور ویلیبل ان لائف دین جسٹ یور مارکس. تو آئی ہوپ کہ اس سے ذرا بات میں سمجھ آئی ہوگی آپ کو. دانیال بھائی بہت شکریہ, آپ نے آج ٹائم نکالا اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. آپ سب کو بھی بہت شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلفز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.